الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زين للناس حب الشهوات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ حیا اور پاک دامنی سیریز چل رہی ہے، اس کے بارے میں مختلف انداز سے باتیں ہوئیں گزشتہ چند بیانات میں، اور آج بھی اسی ٹاپک کو ہم آگے لے کے بڑھ رہے ہیں، جس میں آج ذکر ہوگا مخلوط جو محفلیں ہیں یا کو ایجوکیشن ہے، مکس گیدرنگ ہے، اس کے بارے میں چند باتیں ہوں گی، اور غیر محرم سے تنہائی اختیار کرنا یہ خود کتنا بڑا جرم ہے اور اس کے کتنے انتہائی بھیانک اثرات آتے ہیں، اس کے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ بات ہوگی۔ تو بات شریعت کے اعتبار سے بھی ہوگی، اور مرد اور عورت کی فطرت کو سمجھنا یہ بھی ضروری ہے، اور اس کے علاوہ جو عام قوانین ہوتے ہیں، عام جو دنیا میں انسان زندگی گزارتا ہے، اس کے بھی کچھ مشاہدات ہوتے ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو لوگوں نے طے کی ہوئی ہوتی ہیں، تو وہ بھی پیش نظر رہیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے ایک واقعہ سنانا ہے۔ امریکہ کے اندر ایک بچی مسلمان ہوئی، بے پردہ تھی، غیر مسلم تھی، نائٹ کلبوں میں لڑکوں کے ساتھ، اور یہ سارے معاملات اس کے ایک روٹین کے تھے۔ اللہ کی شان وہ مسلمان ہو گئی تو اس نے برقع پہننا شروع کر دیا اور مکمل پردہ کرنا شروع کر دیا۔ وہاں کے اس ماحول میں تو بہت عجیب بات تھی۔ بہت سے لوگوں نے اس سے پوچھا، کیا تمہیں قید محسوس نہیں ہوتی؟ کیا تم اس کے اندر تنگ نہیں ہو؟ کیا تمہیں اس میں دم گھٹتا تو محسوس نہیں ہوتا؟ اس طرح کے بہت سارے سوالات آئے۔ اس عورت نے، اس بچی نے جو جوابات دیے ان کو سننے کی ضرورت ہے۔ اس نے جواب دیا کہ میں نے اپنی جوانی کی راتیں نائٹ کلبوں میں اور ناچ گھروں میں گزاری ہیں۔ میں نے ہر مرد کی ہوسناک نگاہوں کو دیکھا ہے۔ میں جب گلی بازار میں کہیں چلتی تھی تو مرد میری طرف گھورتے تھے، اور میرے دل کے اندر ایک خوف ہوتا تھا کہ کہیں میرے اوپر کوئی آ کے حملہ نہ کرے اور مجھے کوئی تنگ نہ کرے، کوئی جھپٹ نہ پڑے۔ تو اس ماحول میں میں اس طرح خوف کی زندگی گزارا کرتی تھی۔ لیکن جب سے میں نے پردہ کرنا شروع کر دیا، اس وقت سے میں لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہوں، نہ کوئی میرے حسن و جمال کا مشاہدہ کر سکتا ہے، نہ ہی دل میں مجھے کسی سے کوئی خطرہ ہے۔ میں تو پردے میں آ کر سکھ کی، چین کی زندگی گزار رہی ہوں۔ کاش بے پردہ عورتوں کو میرے دل کے سکون کا پتہ چل جائے، اور ان کو اسے تقسیم کر دیا جائے کہ میرے دل میں سکون کتنا ہے، تو انہیں بھی کچھ سکون مل جائے۔ یہ کس نے کہا؟ ایک ایسے عورت نے جس نے پہلے بے پردگی کی اور بے حیائی کی زندگی گزاری، اور اس کے بعد جب کامل پردہ اختیار کیا تو ایک پرسکون زندگی گزاری۔ یہ ایک زندگی کے دو رخ ہیں، ایک میں سکون ہے اور ایک میں بے سکونی، اور سکون پانے کے بعد اس حسرت کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ اگر میرے دل کا سکون ان بے پردہ عورتوں کو تقسیم کر دیا جائے، ان کے دلوں کو بھی سکون ہوگا۔ اور ایک کتاب لکھی اس نے، بیہائنڈ دا ویل، برقعے کے پیچھے۔ تو یہ حقائق ہیں، ان حقائق کو ہمیں تسلیم کرنا چاہیے۔ مکس گیدرنگ، کو ایجوکیشن، مخلوط محفلیں، اس کے بارے میں اگر ہم غور کریں تو مرد اور عورت کے بے محابہ اختلاط اس کو کبھی پسند نہیں کیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت تک
کہیں بھی اس کو تسلیم نہیں کیا گیا اور پسند نہیں کیا گیا۔ ہم تاریخ میں دیکھیں تو ہزاروں سال پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے نکلے مدین پہنچے تو آپ تو اس وقت کسی پناہ کی تلاش میں تھے۔ آپ نے یہ دیکھا کہ وہاں ایک کنواں ہے، بہت سارے لوگ آ کے پانی پلا رہے ہیں۔ 2 بچیاں بھی آئیں، 2 لڑکیاں تھیں، ان کے پاس بھی کچھ مال مویشی تھے، وہ بھی پانی پلانا چاہتی تھیں، لیکن وہ لوگوں سے ہجوم سے دور کھڑی تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ دونوں نے کہا قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء، وہ بولیں کہ ہم نہیں پانی پلاتی چرواہوں کے چلے جانے تک۔ اس سے معلوم ہوا کہ شریف گھرانوں کی جو شریف بچیاں ہوا کرتی ہیں وہ مردوں کے اندر بے محابہ داخل ہو جانا اس کو کبھی پسند نہیں کرتی۔ پچھلی امتوں میں بھی ایسا نہیں تھا۔ یہ طبعاً اللہ تعالیٰ نے عورت کو حیا عطا کی ہوئی ہوتی ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، جب سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہونے لگا تو پردے کی آیات نازل ہوئیں۔ اس وقت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی تھیں اور آپ کا رخ دیوار کی طرف تھا، دروازے کی طرف نہیں تھا، کہ اپنے گھر میں بیٹھی عورت بھی اپنے رخ کو دیوار کی طرف گھر کے کر کے بیٹھی ہوئی ہے۔ تو شریف لوگ جو ہوتے ہیں، شریف عورتیں جو ہوتی ہیں، ان کے اندر یہ چیز طبعاً موجود ہوتی ہے، اور اس کو استعمال کرنے سے انسان حیا اور پاک دامنی کی زندگی گزارتے ہیں۔ نفس اور شیطان اور ہمارا ماحول آج کل کا جو ہے یہ پورے طریقے سے لگے ہوئے ہیں کہ ہمارے اندر سے حیا کو مٹا دیا جائے۔ اب دنیا کے اندر بھی کچھ اصول ہوتے ہیں، ان پہ بھی غور کریں۔ ایک تنگ راستہ ہو اور اس پہ 2 وے ٹریفک ہو، گاڑیاں آ بھی رہی ہیں جا بھی رہی ہیں، تنگ راستہ ہے، تو یہاں پہ بہت زیادہ احتمال ہے کہ ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے۔ اگر اسی تنگ راستے کو 1 وے کر دیا جائے، صرف ایک طرف سے جائے اور دوسری طرف سے نہ آئے، تو ایکسیڈنٹ کے چانسز بہت کم ہو جائیں گے۔ بالکل اسی طرح کسی جگہ پہ کوئی راستہ ہو، اسکول ہو، کالج ہو، کوئی ادارہ ہو، کوئی بھی ایسی جگہ ہو جہاں کشادی ہال ہو، جہاں مرد اور عورتیں بے محابہ آنا جانا کریں اور 2 وے ٹریفک ہو، دونوں آئیں جائیں اور کوئی روک ٹوک نہ ہو، تو یہاں پر گناہوں کے چانسز بہت زیادہ ہیں۔ اور اگر 1 وے ہو، پردے کے ساتھ مرد الگ ہوں اور عورتیں الگ ہوں، تو گناہوں کے چانسز کم سے کم ہوتے چلے جائیں گے۔ شریعت نے اسی اصول کے تحت مسلمان مردوں کو اور مسلمان عورتوں کو آزادانہ اختلاط سے مکمل اجتناب کرنے کا حکم دیا، مکمل روکا۔ جب بھی گاڑیاں آمنے سامنے آئیں گی تو ضرور ٹکر ہوگی۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک روڈ ہو تو 2 وے ٹریفک اور وہاں ایکسیڈنٹ نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا، ایکسیڈنٹ ہو ہی جاتے ہیں۔ اسی طرح جب بھی محرم اور غیر محرم کو آپس میں ملاقات کا موقع ملے گا پھر گناہ ہو ہی جاتے ہیں، رکنا بڑا مشکل۔ یاد رکھیں 2 ماہر تجربہ کار ڈرائیور اگر غفلت کریں تو ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے۔ بالکل اسی طرح 2 نیک پرہیزگار لوگ اگر پردے میں غفلت کریں تو نقصان ہو سکتا ہے۔ 2 ماہر ڈرائیور اگر غفلت کریں تو ایکسیڈنٹ کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ 2 نیک اور شریف لوگ اگر پردے میں غفلت کریں تو گناہ کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ تو غور کریں، اگر کوئی ناتجربہ کار ڈرائیور ہو اور وہ غفلت کرے تو کیا ہوگا، اور جو مرد ہی ایسے ہوں جن کے اندر حیا کا مادہ نہ ہو، یا عورتیں ایسی ہوں جن کے اندر حیا کا مادہ نہ ہو، وہ غفلت کریں تو پھر کہاں بات پہنچے گی۔ مرفی کا قانون آپ لوگوں نے سنا ہوگا، مرفیز لا، وہ کیا ہے؟ If anything can go wrong, it will go wrong. If anything can go wrong, it will go wrong. اگر کسی کو گناہ کا موقع ملتا رہے گا تو وہ اس کا ارتکاب کر ہی لے گا۔ تو اس اصول کو بھی ہم سامنے رکھیں تو احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ مخلوط محفلوں سے ہم اپنے آپ کو بچائیں۔
اور یہ بھی ایک بڑوں کی کہاوت ہے کہ احتیاط شرمندگی سے بہتر ہے، بات کی شرمندگی سے پہلے کی احتیاط بہتر ہے۔ جیسے موٹر وے پہ لکھا ہوتا ہے نا، دیر سے پہنچنا نہ پہنچنے سے بہتر ہے، یہ بھی تجربوں کی بنیاد پہ کوئی بات کہی گئی نا، بالکل اسی طرح احتیاط شرمندگی سے بہتر ہے۔ جب غلط ہو جاتا ہے، گناہ ہو جاتے ہیں، تو شرمندگی اور ندامت دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اسی طرح اگر عزت و ناموس کی حفاظت کرنی ہو تو مخلوط محفلوں میں جانے سے ہمیں گریز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ ان اصولوں کو اگر ہم سامنے رکھیں تو نہ تو عورت کو بے حجاب مردوں کے سامنے آنا چاہیے، نہ ہی مخلوط محفلوں کی زینت بننا چاہیے۔ اسی میں عزت و ناموس کی حفاظت ہے اور یہی شریعت کا حکم ہے۔ دین اسلام میں بہت حسن و جمال اور خوبصورتی ہے، جامعیت بھی ہے اور ایک کامل مذہب ہے، قیامت تک کے لیے ایک مکمل دین ہے۔ شریعت نے جس چیز کو منع کرنا تھا نا، اس طرف رخ کرنے کو بھی منع کر دیا۔ مثال کے طور پر زنا کو منع کرنا تھا تو یہ نہیں کہا قرآن میں کہ تم زنا مت کرو، فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، تم اس کے قریب بھی نہ جاؤ، قریب بھی نہ جاؤ۔ یعنی اتنا بڑا گناہ تو ہے، اتنی بری چیز تو ہے کہ اللہ فرماتے اس کے قریب بھی نہ جاؤ، اتنی بری چیز ہے، اس کے قریب بھی مت جانا۔ وہاں تک پہنچنا تو بہت بات کی بات ہے، قریب جانے سے بھی منع کیا گیا۔ تو شریعت نے جہاں جہاں مردوں اور عورتوں میں اختلاط ممکن تھا اس کے بارے میں ہمیں قواعد و ضوابط عطا فرمائے ہیں۔ اگر ہم شریعت کے ان قانون کو سیکھیں، سمجھیں اور کھلے دل کے ساتھ، ٹھنڈے دل کے ساتھ اس پر غور کریں تو انشاءاللہ ہمارا دل یہ مانے گا کہ مکس گیدرنگ، کو ایجوکیشن، یہ عورتوں اور مردوں کا بے محابہ اختلاط، یہ سارے کا سارا حرام ہے، گناہ ہے۔ اگر اس کے کوئی فائدے ہوں بھی تو پھر ہم یہ کہیں گے وَإِثْمُهُمَا كَبِيرٌ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا، کہ اس کے گناہ اور اس کے نقصانات ان کے بعض فائدوں سے کچھ زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہیں۔ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا، کہ جو اس کے نقصانات ہیں، جو اس کے گناہ ہیں، وہ اس کے اگر کوئی تھوڑے بہت اگر کہیں پہ کوئی محسوس کرتا ہے جی فوائد بھی ہیں، تو وہ فوائد بہت تھوڑے ہیں، نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ عورتوں کی تعلیم کے بارے میں نبی علیہ السلام کی زندگی سے کیا ملتا ہے؟ ایک حدیث سنیے، ایک اس کے بعد نبی علیہ السلام کا عمل سنیے۔ ایک صحابیہ تھیں اسماء بنت زید رضی اللہ تعالی عنہ، نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا یا رسول اللہ، میں ایک جماعت کی طرف سے آئی ہوں، میری جو بات ہے وہ ان سب کی بات ہے، جو میری رائے ہے وہ ان سب کی رائے ہے، گویا میں ایک پوری جماعت کی نمائندگی، عورتوں کی جماعت کی نمائندگی لے کر آئی ہوں، اور جو میں بات کر رہی ہوں میری اکیلے کی نہیں، یہ ایک جماعت کی بات ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا میری گزارش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مردوں کے لیے بھی نبی بنایا اور عورتوں کے لیے بھی نبی بنایا، آپ صرف مردوں کے تو نبی نہیں ہیں نا، آپ مردوں کے بھی نبی ہیں اور عورتوں کے لیے بھی نبی ہیں۔ مرد بھی آپ پر ایمان لائے، ہم بھی آپ پر ایمان لائیں، آپ کی پیروی کی، لیکن ہم عورتیں گھروں میں پردے میں رہتی ہیں، مردوں کی جسمانی ضروریات کو پورا کرتی ہیں، ان کے بچوں کو اٹھائے ہوئے ہوتی ہیں۔ مرد حضرات لوگ باجماعت نماز میں حاضری دیتے ہیں، نماز جنازہ میں حاضری دیتے ہیں، جہاد میں شرکت کرتے ہیں، تو ان نیک کاموں میں ہم سے زیادہ آگے سبقت لے گئے ہیں۔ مرد لوگ جب جہاد کے لیے سفر پہ چلے جاتے ہیں تو ہم ان کے مالوں کی حفاظت کرتی ہیں، ہم ان کے بچوں کی تربیت کرتی ہیں، پرورش کرتی ہیں، تو یہ سب کچھ ہم گھر بیٹھے کر رہی ہوتی ہیں۔ کیا مردوں کے ان بڑے بڑے کاموں کے اجر و ثواب میں ہم بھی شریک ہیں؟ یہ سوال پوچھا۔ آج کی عورت یہ سوال پوچھ سکتی ہے؟ نبی علیہ السلام نے جب سوال سنا تو خوش ہو گئے، صحابہ بیٹھے تھے، آپ نے فرمایا کیا دین کے بارے میں اس سے بہتر سوال کرنے والی کسی عورت کو دیکھا، سنا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ واقعی بہت بڑا اچھا سوال کیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے اسماء جاؤ اور ساری عورتوں کو بتا دو کہ تمہارا شوہر کی خدمت کرنا، اسے راضی رکھنا، اس کی بات کو مان لینا
اس کے تمام اجر اور ثواب میں جتنے وہ کر رہا ہے تم برابر ہوگی، تمہیں پورے کا پورا ثواب ملتا رہے گا۔ حضرت اسماء بنت زید رضی اللہ تعالیٰ نے سنا، خوش ہو گئیں، اللہ اکبر کہا اور اللہ کا ذکر کرتے کرتے کلمہ کو پڑھتے پڑھتے واپس لوٹ گئیں۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے عورتوں کی تعلیم کے لیے باقاعدہ ایک الگ دن مخصوص کیا، غالباً وہ بدھ کا دن تھا۔ نبی علیہ السلام اس میں خاص طور سے عورتوں کو تعلیم دیا کرتے، ارد گرد کی عورتیں آ جاتیں اور باقاعدہ مکمل پردے میں آتی اور نبی علیہ السلام پردے میں بیٹھ کر ان کو دین کی تعلیم دیا کرتے۔ تو عورتوں کی تعلیم کے لیے دن بھی الگ، وقت بھی الگ اور مکمل پردے کی پابندی، یہ شریعت سے ثابت ہے۔ اب عورتوں کا گزرنا، راستوں سے گزرنا، اتنی باریک بات کو بھی قرآن حدیث نے بتایا ہے، شریعت نے بتایا ہے، اتنے مائنیوٹ لیول کے اوپر بھی بات کو سمجھایا ہے۔ اب کوئی سمجھنا ہی نہ چاہے تو اس کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے، لیکن اللہ کے حبیب نے تو بات سمجھائی ہے۔ نبی علیہ السلام نے عورتوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، نبی علیہ السلام نے عورتوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، عورتیں راستے کے کناروں پر چلا کریں، درمیان میں بیچ میں مردوں کے ساتھ نہ چلا کریں۔ نبی علیہ السلام کے اس فرمان کو سننے کے بعد صحابیات بہت احتیاط سے چلتیں اور بالکل کناروں پہ چلتیں۔ بعض مرتبہ ان کے برقعے یا چادر وغیرہ جو بڑی ہوتی، بڑی چادر، یہ دیواروں کے ساتھ اٹک جاتے، کہیں جھاڑیوں کے ساتھ اٹک جاتے، اتنا احتیاط کرتی ہیں کہ ہم سائڈ پہ ہوں۔ اپنے برقعے کو پرواہ نہیں کی کہ اس کو بچانا ہے، احتیاط کی ہے کہ جتنا ادھر ہو سکتے ہیں اتنا ہوں، حتیٰ کہ ان کے کپڑے دیواروں سے لگ جایا کرتے تھے۔ یہ تعلیمات ہیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مسجد میں داخلے کا دروازہ جدا، مردوں کے لیے نماز میں اگر آنا ہے تو راستہ الگ، عورتوں نے نماز کے لیے آنا ہے تو راستہ الگ۔ نماز جیسے عبادت کے لیے جب راستے الگ ہوں تو باقی چیزوں کو آپ خود ہی سوچ لیجئے۔ تو راستے جدا جدا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد نبوی شریف کا ایک دروازہ عورتوں کے لیے مخصوص کر دیا تھا تاکہ عورتیں بس وہیں سے آئیں اور وہیں سے چلی جائیں، مرد لوگ اس دروازے کے قریب بھی نہ جائیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے جب یہ سنا، ساری زندگی اس دروازے کے قریب بھی نہیں گئے۔ یہ ان کا تقویٰ تھا۔ صحابہ کرام کا تقویٰ غور سے سنیے کہ ساری زندگی وہ اس دروازے کے قریب تک نہ گئے، دوبارہ وہاں سے نہ گزرے۔ اور آج جو مخلوط محفلوں کے حامی ہیں، ان کے اوپر یہ ایک زبردست تماچا ہے، اگر وہ محسوس کریں اور اگر ہم محسوس کریں۔ اچھا، نماز کیا ہے جی؟ ایک عبادت۔ جو آدمی نماز کے لیے مسجد جاتا ہے، کیا اس کے دل میں یہ ہوگا کہ بھئی میں مسجد کے اندر دوران نماز عورتوں کو دیکھوں، ان کو میسج کروں، ان کے جواب دوں؟ اس قسم کی کوئی حرکت تصور بھی نہیں کر سکتا۔ باوضو ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہے، خوف خدا ہے تو مسجد جا رہا ہے، اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے۔ اتنے پاکیزہ ماحول میں، نیک ماحول میں، فرشتوں کے ماحول میں کوئی بری حرکت کا تو وہ ارتکاب نہیں کر سکتا نا، کہ کر سکتا ہے جی؟ اس کے بالمقابل شادی ہال اور وہ ساری جگہیں جہاں مکس گیدرنگ ہوتی ہے اور کھلے ماحول ہوتے ہیں، بلکہ ساتھ میوزک بھی ہوتا ہے، تو وہاں کتنے زیادہ چانسز ہیں ان حرکتوں کے۔ اب ذرا غور کیجئے، حدیث سنیے۔ یہ وہ جگہ ہے پاکیزہ جہاں نبی علیہ السلام موجود، نماز پڑھانے والے صحابہ موجود، نماز پڑھنے والے صحابیات موجود، نماز پڑھنے والیاں، جہاں بری نگاہ کے ڈالنے کا کوئی تصور بھی نہیں، لیکن شریعت نے احتیاط کی بھی انتہا کر دی۔ سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، مردوں کی صفوں میں سب سے بہتر صف پہلی صف ہے، اور سب سے بری صف ثواب کے اعتبار سے سب سے کم درجے کی صف آخری صف ہے۔ اور عورتوں کے بارے میں فرمایا کہ عورتوں کے لیے سب سے آخری صف سب سے بہتر ہے، اور ان کی جو سب سے اگلی صف ہے وہ سب سے کم درجے کی ہے، اس کا ثواب سب سے کم ہے۔ مردوں کو ترغیب دی آگے آؤ، عورتوں کو کہا پیچھے رہو۔ اب جب دروازے بھی الگ ہوں
عورتیں الگ ہوں مرد الگ ہوں تو پاکیزگی کا ماحول ہوتا ہے اور ایک یکسوئی کی کیفیت ہوتی ہے۔ اچھا، نماز میں جو مردوں کو آگے کھڑے ہونے کا حکم اور عورتوں کی صفوں کو پیچھے ہونے کا حکم، اس کی ترتیب صحابہ کے دور میں تابعین کے دور میں کیا ہوتی تھی؟ اصل زمانہ تو احتیاط کا وہی ہے نا۔ ترتیب ایسے ہوتی تھی کہ مرد حضرات پہلے آ جاتے تھے اور یہ اگلی صفوں میں چلے جاتے، عورتیں آخر میں آتیں، نماز سب پڑھ لیتے، اور عورتیں جو ہیں پہلے واپس چلی جاتی، جب ساری عورتیں چلی جاتی پھر مرد نکل جاتے۔ یعنی اتنا اہتمام ہوتا تھا، اتنا خیال ہوتا تھا کہ انسان الگ الگ ہی زندگی گزارے، جو گھر کی زندگی ہے وہ اپنی، لیکن اس طرح کے جو معاملات ہیں الگ الگ گزارے۔ آج کل تو ہماری عورتیں عید کی نماز پڑھنے جاتی ہیں تو پورا بن ٹھن کے جاتی ہیں، وہ عبادت کرنے تو کم جاتی ہیں، اپنے لباس اور اپنے بناؤ سنگھار کو دکھانا زیادہ مقصود ہوتا ہے۔ تاہم امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے، انہوں نے فرمایا کہ ہمارے زمانے کی عورتوں کو اگر نبی علیہ السلام دیکھ لیتے کہ کس طرح یہ بے پرواہ ہوتی جا رہی ہے، غفلت بڑھتی جا رہی ہے، تو مسجد میں آنے سے باقاعدہ منع کر دیتے۔ امی عائشہ کی بات ہے 1400 سال پرانی۔ اور ایک صحابیہ ام حمید سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کے پیچھے مسجد میں باجماعت نماز ادا کیا کروں۔ آپ نے فرمایا ہاں تم صحیح کہہ رہی ہو، تمہارا واقعی یہی دل ہے، لیکن اگر تم گھر کے ایک کونے میں اندر نماز پڑھو گی وہ بہتر ہے اس نماز سے جو اپنے ہی گھر کے صحن میں پڑھو، اور اپنے ہی حجرے میں پڑھو وہ بہتر ہے۔ کہا کہ یا رسول اللہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کے پیچھے نماز ادا کروں۔ فرمایا کہ ہاں مجھے معلوم ہے کہ تمہارا دل یہی چاہتا ہے، لیکن تم اپنے گھر کے اندر تنہائی کے گوشے میں نماز پڑھو، تم بہتر ہے کہ تم اپنے گھر کے حجرے میں پڑھو، اور حجرے میں پڑھنا اس سے بہتر ہے کہ اپنے ہی گھر کے صحن میں پڑھو، اور اپنے گھر کے صحن میں نماز پڑھنا بہتر ہے اس سے کہ تم اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھو، اور اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھنا بہتر ہے اس سے کہ تم ادھر جامع مسجد میں آ کے نماز پڑھو۔ نبی علیہ السلام نمازی امام ہوں، صحابہ نمازی ہوں، اور عورتوں کو فرمایا کہ تم میرے پیچھے جو نماز آ کے پڑھو گی مسجد میں ثواب ملے گا، لیکن اور پیچھے جاؤ اور پیچھے، آخر تنہائی میں جو جاؤ گی نا اس کا ثواب سب سے زیادہ ہوگا۔ یہ اس کا مفہوم بنتا ہے۔ جب انہوں نے کہا میرا دل چاہتا ہے کہ آپ کے پیچھے نماز پڑھوں، تو نبی علیہ السلام نے یہ تو نہیں کہا ٹھیک ہے آؤ میرے پیچھے نماز پڑھو، پوری تفصیل آپ نے بیان فرمائی کہ عورت گھر میں ہی نماز پڑھے، اسی لیے عورت کے اوپر باجماعت نماز فرض نہیں۔ آخر یہ فرق کیوں ہے؟ کیا وجہ ہے کہ عورت کے لیے تنہائی میں نماز پڑھنا افضل ہے؟ تو حکمت یہی ہے کہ مرد اور عورت کے اختلاط کو روکا جائے۔ اور کیا وجہ ہے بتائیے؟ نماز پڑھنی ہے نا۔ حج اسلام کے ایک بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے، تو یہ مردوں کے اوپر بھی فرض ہے اور عورتوں کے اوپر بھی فرض، اور اجتماعی عبادت بھی ہے۔ لیکن صحابہ اور تابعین کے زمانے میں کیا ہوتا تھا، عورتیں مطاف کے بالکل کنارے کنارے پہ چلتی تھیں اور مرد حضرات بیت اللہ کے قریب چلتے تھے، یہ اہتمام ہوتا تھا۔ حضرت عمر کے زمانے میں ایک مرد نے عورتوں میں گھسنے کی کوشش کی، آپ نے اسے کوڑے مارے۔ آج اگر اس بات پہ کوڑے لگائے جائیں تو ساروں کو ہی کوڑے پڑیں گے۔ نماز جنازہ کتنی بڑی عبادت ہے کہ مسلمان ایک جانے والے کے لیے مل کے اللہ سے مانگتے ہیں مغفرت کی دعا۔ تو مردوں کو تو حکم ہے، یہ فرض کفایہ ہے نماز جنازہ ادا کریں، عورتوں کو نماز جنازہ میں شرکت سے منع کر دیا گیا۔ کیا وجہ تھی؟ کہ عورت گھر میں ہی اچھی۔ تو یہ اصول اگر ہمیں سمجھ میں آ جائیں تو انشاءاللہ ہماری اپنی عقل بھی ٹھکانے آ جائے اور ہوش بھی ٹھکانے آ جائے۔ اچھا، چند باتیں تو اصول کی ہو گئی۔ اب ایک مرد ہے، ایک عورت ہے،
ان دونوں کی اپنی اپنی فطرت ہے۔ اس فطرت کے حساب سے بھی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ مرد کی فطرت کیا ہے اور عورت کی فطرت کیا ہے۔ عورت کے بارے میں یہ بتایا گیا، اگر عورت نیک بنے تو دنیا کی سب سے قیمتی متاع ہے۔ دنیا کی سب سے قیمتی متاع نیک عورت، نیک بیوی ہے۔ اور اگر عورت بگڑ جائے خدا نخواستہ تو 70 مردوں سے زیادہ بے حیائی پھیلانے کا سبب بن سکتی ہے۔ سلف صالحین کا قول ہے کہ مرد اگر کدال پھاوڑا لے کے گھر گرانا چاہے نا تو اتنی جلدی نہیں گرا سکتا، عورت گھر تباہ کرنے پر آ جائے تو سوئی سے گھر کو گرا سکتی ہے، تباہ کر سکتی ہے۔ مرد پوری کوشش بھی کرے تو اس کو گھر گرانے میں وقت لگے گا، عورت اس سے بہت جلدی گھر کو گرا سکتی ہے۔ یہ فطرت ہے عورت کی، اس لیے عورت کو چاہیے کہ اپنے خاوند اور بچوں تک محدود رہے، تمام تر توجہات کا قبلہ ان کو ہی بنائے، فرصت ملے تو رب کی عبادت کرے، اللہ کو منائے۔ دوسرے لوگوں کے ساتھ عورتوں کا زیادہ اختلاط بہرحال تباہی کا سبب بنتا ہے، اور جب کوئی عورت اپنے خاوند سے باتیں چھپانا شروع کر دیتی ہے بس یہ تباہی کا آغاز شروع ہو جاتا ہے۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل فرمائی ہے، اس کو سنیے۔ انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں اور قیس ابن عباد رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے جو ہے یہ روایت ہے، قیس ابن عباد سے رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو بنایا تو گھومنے لگی بہت تیز۔ فرشتوں نے دیکھا تو حیران ہوئے اور سوچنے لگے کہ یہ تو کسی چیز کو اپنے اوپر ٹھہرنے ہی نہیں دے گی، اتنا تیز گھوم رہی ہے۔ خیر اگلے دن جب فرشتوں نے دیکھا تو زمین ٹھہری ہوئی ہے، اور اللہ نے پہاڑوں کو جو ہے نا والجبال اوتادا، پہاڑوں کو میخیں بنا کے کھڑا کر دیا، گاڑ دیا، اور زمین جو کل لگتا تھا کہ رکے گی نہیں، کسی چیز کو ٹھہرنے نہیں دے گی، ٹھہر گئی۔ فرشتے بڑا حیران ہوئے، اللہ تعالیٰ سے پوچھا یا اللہ یہ پہاڑ آپ کی کیسی مخلوق ہے، اور کتنی زیادہ سخت اور کتنی ہیبت ناک یہ چیز ہے، کیا اس سے بھی زیادہ کوئی زیادہ سخت اور ہیبت ناک اور طاقتور چیز اور ابھی آپ کی مخلوقات میں سے ہے جو پہاڑوں سے بھی زیادہ سخت ہو؟ اس وقت ان کے ذہن میں تھا کہ پہاڑ بہت زیادہ سخت ہیں، پھر وہ حیران ہو کے تعجب سے پوچھ رہے ہیں یا اللہ کیا اس سے بھی زیادہ کوئی شدید چیز ہے جو پہاڑوں سے بھی زیادہ سخت ہو آپ کی مخلوقات میں سے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں، لوہا، حدید۔ لوہا جو ہے یہ پہاڑوں سے زیادہ سخت ہے کہ لوہا پتھروں کو، پہاڑوں کو توڑ دیتا ہے۔ حیران ہوئے یا اللہ لوہے سے بھی زیادہ کوئی سخت چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں، آگ، یہ لوہے سے زیادہ سخت ہے، یہ لوہے کو پگھلا کے رکھ دیتی ہے۔ فرشتوں نے پوچھا یا اللہ آگ سے بھی زیادہ کوئی شدید چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پانی، پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ فرشتوں نے پوچھا یا اللہ پانی سے بھی زیادہ کوئی شدید چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوا، یہ پانی کو اچھال دیتی ہے۔ پھر فرشتوں نے پوچھا یا اللہ ہواؤں سے بھی زیادہ کوئی شدید چیز ہے؟ فرمایا مرد۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے قبضے میں اللہ نے ہوا دے دی تھی۔ پھر فرشتوں نے پوچھا یا اللہ کیا مردوں سے بھی زیادہ کوئی شدید چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا عورت، یہ مردوں کو اپنے فریب میں پھنسا لیتی ہے۔ اور اس مضمون کی تائید قرآن مجید کے 2 آیات سے اس طریقے سے ہوتی ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے شیطان کے مکر و فریب کا ذکر کیا نا تو وہاں فرمایا ان کید الشیطان کان ضعیفا، یہ جو شیطان کا مکر و فریب ہے بڑا کمزور ہے، بڑا ضعیف ہے۔ یہ قرآن ہے 5ویں سپارے میں ہے کہ شیطان کا مکر و فریب بڑا کمزور ہے۔ شیطان ہاتھ پکڑ کے نہیں لے جاتا، دل میں وسوسہ ہی ڈالتا ہے، اس سے زیادہ اس کے پاس کوئی قدرت نہیں ہے۔ ہاتھ نہیں پکڑ کے لے جاتا، صرف وسوسہ ڈال سکتا ہے بس، اور وہ بھی انسان ذکر اللہ کرے تو انسان بچ جاتا ہے۔ تو قرآن میں اللہ فرماتے ہیں ان کید الشیطان کان ضعیفا، اور جہاں عورت کے مکر کا ذکر ہے قرآن میں سورہ یوسف میں تو کیا فرمایا ان کیدکن عظیم، کہ تمہارا مکر و فریب بہت بڑا ہے۔ تو عورت اگر بگڑ جائے تو اس کا مکر و فریب شیطان سے زیادہ بھاری ہوتا ہے۔
تو عورت اگر نیک ہو تو یہ دنیا کی سب سے قیمتی متاع ہوا کرتی ہے، اور اگر یہ بگڑ جائے تو پھر بہت معاملات خراب ہوتے ہیں۔ تو ہمیں ان باتوں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ابھی مردوں کی باری بھی آئے گی کہ ہماری کیا صفات ہیں، یہ بھی ابھی تھوڑی دیر میں آئیں گی۔ جہاں نیک عورتیں ہوتی ہیں وہ پھر اللہ کی ولیاں ہوتی ہیں، اور بعض دفعہ ان کا مقام 70 ولیوں سے زیادہ بھی ہوتا ہے، لیکن بگڑ جائے تو پھر معاملہ بڑا خراب ہوتا ہے۔ تو چند ایک واقعات سنیے۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک آدمی تھا، نیک تھا، اس کی بیوی نوجوان تھی، خوبصورت تھی۔ اس کو اپنی بیوی کی حرکات سے نہ کچھ خطرہ سا محسوس ہوا، اور لگا کہ یہ نا مخلص نہیں ہے میرے ساتھ، خیانت کی مرتکب ہوتی ہے۔ ادھر اس کی بیوی نے کیا کیا ہوا تھا کہ کسی سے آشنائی کی ہوئی تھی، اور وہ آتا تھا، ملاقات ہوتی تھی، اور سلسلہ چل رہا تھا۔ شوہر پوچھتا، وہ کوئی بات کر لیتی۔ ایک دن شوہر بھی غصے میں آیا، کہنے لگا مجھے تیری حالت تو اچھی معلوم نہیں ہوتی، تم ایسا کرو متبرک پہاڑ کے اوپر چڑھ کر وہاں جا کے قسم کھاؤ کہ تم خیانت نہیں کرتی، تم خائنہ نہیں ہو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں جانے کے لیے تیار ہوں، اور وہاں جا کے قسم بھی کھاؤں گی۔ یہ بنی اسرائیل کے اندر ایک رواج تھا، ان کا ایک سلسلہ تھا۔ اب طے ہو گیا کہ 1-2 دن میں چلنا ہے۔ اب جانے کے دن سے پہلے اس نے اپنے آشنا کو بلایا، کہا کہ دیکھو یہ معاملہ میرے شوہر نے کیا ہے۔ وہ پریشان ہوا، کیا کروں؟ میں کہا میں تجھے بتاتی ہوں، پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ تم شہر سے باہر نکل کر اس پہاڑ کے راستے میں ایسی جگہ کھڑے ہو جانا جہاں سے لوگ گزرتے ہیں، ہم بھی گزریں گے، اور تم ایک گدھا اپنے ساتھ رکھ لینا، اور وہ لباس پہن لینا جو لوگ گدھے کی سواری کرواتے ہیں لوگوں کو پیسے لے کے، تو اس بھیس کے اندر تم وہاں کھڑے ہو جانا، باقی میرا کام، تمہارا اتنا کام ہے۔ اب متبرک پہاڑ کے اوپر جا کے قسم کھانا یہ بہت بڑا معاملہ تھا، آسان بات تو نہیں تھی۔ وہ بھی پریشان ہوا، تو اس کا آشنا تھا کہ یہ کیسے مسئلہ بنے گا۔ عورت نے کہا بالکل تم پرواہ نہ کرو، میں اس کو ڈیل کروں گی، بس تمہارا یہ کام ہے۔ اس نے اس کو سمجھا دیا، اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب جناب وقت مقررہ پر یہ نکلے گھر سے دونوں میاں بیوی، اور پیدل چلتے چلتے شہر کو کراس کیا۔ تو ابھی پہاڑ پہ بھی چڑھنا تھا، تو وہ جناب ایک جگہ پہ بیوی نے تو شور مچا دیا، میں تھک گئی، مجھ سے چلا نہیں جاتا، رونا شروع کر دیا کہ مجھ سے نہیں چلا جاتا، میں نہیں جا سکتی، کوئی سواری کا انتظام کرو۔ اتنے میں وہ جیسے اس کو نظر تو آ گیا تھا، اس نے دیکھ تو لیا تھا، اس کو دیکھتے ہی اس نے رونا دھونا شروع کر دیا، ڈرامے شروع کر دیے۔ اب شوہر کے پاس وہی آپشن تھا، اور تو کوئی تھا نہیں، اس کو تو نہیں پتا کہ پیچھے کیا پس منظر میں چل رہا ہے۔ اس نے اس سے بات کی، ہاں بھئی ہم نے اوپر جانا ہے، واپس آنا ہے، اور بس ایک قسم کھانی ہے، کوئی طے کر لیا معاوضہ۔ اس نے عورت کو بٹھا دیا، اس نے اپنی بیوی کو بٹھا دیا گدھے کے اوپر، خود پیدل چلتے رہے۔ اب یہ جناب جہاں قسم کھانے کی جگہ تھی نا، گویا چوٹی ہوگی، اونچی جگہ، وہاں پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کے عورت نے سواری سے اترنا تھا۔ اب وہ اترتے ہوئے اپنے آپ کو جان بوجھ کے گرا بھی لیا، اور اپنے جسم سے کپڑا بھی اتار لیا، ہٹا لیا، کہ سطر جو ہے وہ نظر آ گیا، جسم کے پوشیدہ حصے بعد نظر آ گئے۔ اس کے بعد عورت کھڑی ہوئی، اپنے لباس کو ٹھیک کیا، اور کہا میں قسم کھاتی ہوں کہ میرے جسم کے پوشیدہ حصے کو تیرے سوا کسی نے نہیں دیکھا، لیکن اس نے دیکھ لیا۔ اور قسم کھا کے شوہر کی نظروں میں پاک باز کی پاک باز بھی رہی، اور اللہ کی نظروں میں خائنہ بھی رہی۔ تو عورت اگر بگڑ جائے تو یہاں تک معاملات بھی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ ایک اور عورت کا واقعہ کتابوں میں لکھا ہے، یہ ہمارے علاقوں کا ہے، بنی اسرائیل کا نہیں ہے۔ ایک عورت تانگے میں سوار ہوئی، اور اس نے شہر جانا تھا گاؤں سے، تو چل پڑا کام۔ تو راستے میں تانگے والا کہیں رکا، اور اس نے 2000 روپے کسی سے لیے، کسی نے اس کو 2000 روپے دیے۔ اس زمانے کی یہ بہت بڑی رقم ہوتی تھی، اور اس نے بہت خاص سے احتیاط کے ساتھ اس کو اپنی جو ہے نا وہ پوشیدہ جیب میں ڈال لیا۔ عورت سب دیکھ رہی تھی، اور اس نے یہ بھی دیکھ لیا کہ اس نے کون سی جیب میں پیسے رکھے ہیں۔ اب شہر دور تھا، چل رہے تھے، تو درمیان میں عورت نے ایک پلاننگ کی، اور جب یہ شہر پہنچ گئے تو عورت
سے اس نے کہا بھائی میرا کرایہ دو. اس نے کہا دیکھو بھائی کرایہ تو میں تمہیں دوں گی لیکن میں نے واپس بھی تو جانا ہے, اگر تم تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ تو میں تمہیں آنے جانے کا کرایہ دے دوں گی, تم بھی خالی جاؤ گے تو تمہیں ڈبل سواری مل گئی. اس نے کہا ٹھیک. پھر عورت نے کہا دیکھو بھائی اس عدالت میں نا میرا ایک کام ہے, تو میرا ایک مسئلہ چل رہا ہے, میں تمہیں 100 روپے انعام کے دوں گی, تم قاضی کے پاس جا کے صرف اتنا کہہ دو کہ میں نے اس عورت کو 3 طلاق دی, تمہیں کرایہ بھی دوں گی آنے جانے کا اور 100 روپے انعام بھی دوں گی, بس قاضی کے سامنے اتنا کہہ دینا, پھر میں واپس آ جاؤں گی, میں واپس جاؤں گی, انعام بھی لے لینا کرایہ بھی لے لینا. اس نے کہا ٹھیک ہے. اس کو آیا کہ چلو اتنا کہنے میں مجھے کیا ہے, 100 روپے مل رہے ہیں. اب وہ اندر چلا گیا عدالت میں, جو اس زمانے کی عدالت کا جو بھی نظام ہوگا. قاضی کے پاس جا کے اس نے کہا جی ہم بیوی ہیں اور یہ مجھے طلاق دینا چاہتا ہے. تو اس نے جناب اس کو کہہ دیا. اب قاضی نے کہا ہاں بھائی طلاق ہو گئی اور سب کچھ ہو گیا, ٹھیک ہے, اور اب آپ جائیں. عورت نے رونا دھونا شروع کر دیا. پوچھا بھائی کیوں روتی ہو؟ کہا مجھے طلاق ہو گئی تو میں نے رونا نہیں تو ہنسنا ہے, اب جاؤ. انہوں نے کہا نہیں میں اب کیسے جاؤں, اس سے 2000 روپے میرا حق مہر دلوایا جائے. اب مرد ایک دم حیران پریشان ہو گیا. اس نے کہا قاضی صاحب یہ میری بیوی نہیں ہے, میں نہیں جانتا کون ہے, مجھے تو نام بھی نہیں پتہ. عورت کہنے لگی زیادہ ڈرامے نہ کر, میں جانتی ہوں تجھے, اب جب تم نے طلاق دی ہے تو حق مہر بھی میرا ادا کرو. اور قاضی صاحب یہ ایسی بات کر رہا ہے اس کی فلاں جیب میں تلاشی لیں, میں اس کی بیوی ہوں, ایک ایک بات کا مجھے معلوم ہے, 2000 روپے اس کی جیب میں پڑے ہوئے ہیں, اگر نہ ہوں تو پھر بات کریں, اس کی جیب میں آپ تلاشی لیں. قاضی نے بلایا بندے کو بھی تلاشی لو اس کی. اب اس جیب سے 2000 روپے مل گئے. اب قاضی نے حکم دیا بھائی 2000 اس کو حق مہر دیا جائے. عورت نے وہ 2000 لیے اور چلتی بنی, اور وہ شرمندہ بھی ہوئی, ہوا رسوا بھی ہوا, اور پھر اپنے کام پہ چل پڑا. تو عورت اگر بگڑ جائے تو پھر ایسے ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا, اور یہیں سنور جائے تو پھر یہ ولیوں کی سردار بھی ہوتی ہے, ولیوں کی ماں بھی ہوتی ہے, بلکہ انبیاء کی ماں بھی اللہ نے عورت کو بنایا. حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی تھی کہ بیٹا کسی عورت کے پیچھے جانے کے بجائے کسی شیر کے پیچھے جانا بہتر ہے, کہ شیر اگر آ گیا نا تو زیادہ سے زیادہ جان چلی جائے گی, عورت اگر پیچھے پڑ گئی تو ایمان چلا جائے گا. ایک دانا کا قول ہے, عقل مند آدمی کا, کہ شریف عورت سے ہوشیار رہو اور بری عورت سے بے کنار رہو. یہ نہیں کہ عورت اچھی ہے, شریف ہے, باپردہ ہے, تو ہمیں اب کوئی اپنے آپ کو لوز چھوڑ دینے کی ضرورت ہے. نہیں, دو طرفہ احتیاط, دو طرفہ محتاط رہنا یہ ضروری ہے. اب ذرا مردوں کی فطرت پہ بھی بات ہو جائے کہ اس کو اسکپ کر دیں. ابھی تک تو بڑے مزے سے سن رہے تھے آپ لوگ, یہ بھی سن لیں ذرا. اب سب سے پہلے تو قرآن مجید کی آیت سنیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ, فریفتہ کیا ہے لوگوں کو مرغوب چیزوں کی محبت نے جیسے کہ عورتیں. اس آیت سے معلوم ہوا کہ مرد کے نفس میں جو سب سے زیادہ شدید طلب ہے وہ عورت کے ساتھ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کی ہے. اور نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا, یہ جو حدیث ہے متفق علیہ, فرمایا کہ میں اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں سے زیادہ بڑا فتنہ چھوڑ کر نہیں جا رہا. سب سے بڑا فتنہ اس امت کے مردوں کے لیے عورت ہے. شیطان کا قول ہے کہ عورت میرا وہ تیر ہے جو کبھی خطا نہیں جاتا. شیطان کا قول ہے کہ عورت میرا وہ تیر ہے جو کبھی خطا نہیں جاتا, ہمیشہ نشانے پہ جا کے لگتا ہے. اور حدیث کے اندر آتا ہے مشکات شریف میں, فرمایا کہ عورتیں شیطان کی رسیاں ہیں. جس طرح شکاری رسیوں کے ذریعے اپنے شکار کو پکڑتا ہے, اسی طرح شیطان عورتوں کے ذریعے مردوں کو اپنا شکار کرتا ہے اور موقع لے کر آتا ہے. عورتوں کو چاہیے کہ غیر مردوں سے دور رہیں. اگر کسی مرد پر اعتماد کریں گی تو دھوکہ کھانے کے بڑے چانسز ہیں. مردوں کی ایک خاص بات یہ ہے, الا ماشاء اللہ باقی تمام مرد اپورچونسٹ ہوتے ہیں, موقع پرست ہوتے ہیں. ہاں کوئی غبی ہو, پاگل, دیوانہ, اسے پتہ ہی نہیں ان معاملات کا,
وہ یا پھر وہ جس کے اندر کوئی ولایت کا نور ہو، خوف خدا ہو۔ یہ دو طرح کے مرد تو مستثنیٰ ہیں، ورنہ سارے کے سارے موقع پرست ہیں، اپورچونسٹ ہیں، اور اکثر اس لیے گناہ نہیں کر پاتے کہ موقع نہیں پاتے، یا اپنے اندر ہمت نہیں پاتے، یا کوئی رسوائی کا ڈر ہوتا ہے۔ اکثر معاملہ یہ ہوتا ہے، یا بیماری کا ڈر ہوتا ہے۔ ان معاملات کی وجہ سے جو گناہ نہیں کرتا اس کو ثواب نہیں ہے۔ ہاں، جو خوف خدا کی وجہ سے گناہوں سے بچے، یہ ولی ہیں۔ تو آج کے دور میں تو میں نے ایک دفعہ بیان کیا، جس میں نے کئی سال پرانی بات بتا رہا ہوں، یہ بات کی، یہی بات کہ عورت کو چاہیے کہ غیر محرم مردوں سے دور رہیں۔ مجھے ایک نہیں، کئی بچیوں کے میسج آئے کہ حضرت آپ صرف غیر محرم کی بات کیوں کرتے ہیں، محرم کی بھی کیا کریں، کہ آج کل کے زمانے میں محرم مردوں سے بھی دور رہنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے بھائی اور جو تفصیلات کچھ بتائیں وہ میں بیان نہیں کر سکتا ہوں۔ تو موجودہ معاملات تو بہت زیادہ بگڑ چکے ہیں۔ آپ نے ایک جگہ پڑھا ہو، کئی جگہ پڑھا ہوگا، مرد کبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ عورت کے معاملے میں یہ واقعی کبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ اس کی یہ خواہش، یہ خواہش، یہ آخری دم تک رہتی ہے۔ اس کی یہ امنگیں، آرزوئیں، یہ ہر وقت جوان رہتی ہیں، یہ ختم نہیں ہوتی۔ بیٹے کی شادی ہو رہی ہو، باپ بھی موجود ہو اور دادا بھی موجود ہو، تو ان کی بھی خواہش ہوتی ہے کاش ہمارا بھی نکاح ہو رہا ہوتا۔ یہ فطرت ہے، اس کو ہمیں سمجھنا ہے، اور اس کو سمجھ کے پھر ہم نے اپنی زندگی کے لائف سٹائل کو شریعت کے مطابق بنانا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مواعظ میں لکھا ہے، ایک صاحب تھے، ان کی عمر 100 سال سے زیادہ تھی۔ کہتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں یا کسی طرح سے غالباً خاندان ہی کا واقعہ ہوگا کہ انہوں نے عورتوں کی باقاعدہ بات سنی، تو کچھ عورتیں اب بات کر رہی تھیں کہ بھئی وہ تو 100 سال سے اوپر کے ہو گئے، ان سے تو پردے کرنے کی ایسی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے جب ان عورتوں کی بات سنی تو فرمایا کہ چند دن پہلے وہ میرے پاس آئے تھے اور بتا رہے تھے کہ میں کسی جگہ سفر پہ گیا ہوا تھا اور وہاں جا کے سویا رات کو، تو صبح مجھے احتلام کے لیے غسل کی حاجت ہو گئی تھی۔ یہ 100 سال سے زیادہ کی عمر۔ علماء نے لکھا ہے کہ چند چیزوں سے انسان کا دل کبھی نہیں بھرتا۔ ایک ہے آسمان۔ آسمان کو دیکھنے سے بندے کا دل کبھی نہیں بھرتا۔ وہی آسمان ہے، وہی ستارے ہیں، وہی نیلا رنگ ہے، وہی سب کچھ ہے جو روز ہے، لیکن آسمان کو دیکھنے سے بندے کا دل کبھی نہیں بھرتا۔ کوئی بندہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو ہے کہ جی آسمان دیکھ دیکھ کے بور ہو گیا ہوں، تنگ آ گیا ہوں۔ یہ ایک حقیقت ہے۔ اس کے علاوہ پانی پینے سے کبھی جی نہیں بھرتا۔ روز پیتا ہے، 70 سال کا ہو گیا، 100 سال کا ہو گیا، لیکن پانی پینے سے جی نہیں بھرتا۔ ہاں، وقتی طور پر اس نے پانی پی لیا تو اس وقت نہیں طلب ہوگی، لیکن تھوڑی دیر بعد پھر طلب پیدا ہو جائے گی۔ کوئی جوس ہو، کوئی اور چیز ہو پینے کی، اس سے انسان فیڈ اپ ہو سکتا ہے کہ نہیں اب میں نے آئندہ یہ نہیں پینا۔ پانی کے بارے میں یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے پانی کی طلب ہی انسان کے اندر ایسی رکھی۔ اسی طرح بیت اللہ شریف کو دیکھنے سے انسان کا دل نہیں بھرتا۔ جتنا دیکھتا چلا جائے اتنی لذت زیادہ، اتنا تعلق زیادہ۔ حالانکہ کیا ہے، ایک کالے رنگ کا پتھروں کا بنا ہوا ایک 4 دیواری ہے نا، لیکن کوئی اس کو 10 سال یا 100 سال بھی دیکھتا رہے، اس کا دل نہیں بھرے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایک کشش رکھی ہے۔ بالکل اسی طرح مرد کا دل عورت سے کبھی نہیں بھرتا۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ وقتی طور پر اگر کشش محسوس نہ ہو تو جس طرح پانی کی طرف بھی وقتی طور پر رک جاتی ہے، تو وقتی طور پہ تو ہو سکتا ہے، لیکن مرد کا دل شاید جس طرح بھوک پیاس کی اللہ نے کیفیت اور نیند کی کیفیت کو رکھا ہے، غالباً یہ بھی اسی درجے میں ہی آتی ہے کہ اس چیز کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طریقے سے بنایا ہے کہ اس سے انسان کا دل نہیں بھرتا۔ علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے حیات الحیوان، اس میں ایک بوڑھے شخص کا واقعہ لکھا ہے کہ وہ کئی گھنٹے بکرے اور بکریوں کو دیکھتا رہتا۔ اس نے جناب ریوڑ گھر میں رکھا ہوا تھا
اس کا ایک ہی کام تھا روزانہ آنا اور گھنٹوں اپنے بکرے بکریوں کو دیکھتے رہنا۔ کسی نے پوچھا کیوں وقت برباد کرتے ہو، یہ کیا ہے؟ دوست نے جواب دیا، اس نے کہا اب تو میں بوڑھا ہو چکا، میرے اندر اب قوت تو نہ رہی، لیکن میں ان کو دیکھ لیتا ہوں اور اس میں بس میرا کام پورا ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی موجود ہے کہ عمر کی زبان پہ حق بولتا ہے، عمر کے راستے میں شیطان نہیں آتا، بہت بڑی ہستی کے مالک ہیں۔ وہ فرماتے ہیں اگر دو بوسیدہ ہڈیاں قریب رکھ دی جائیں تو یہ ایک دوسرے کا قصد کریں گی، ایک دوسرے کی طرف بڑھیں گی۔ اگر دو بوسیدہ ہڈیاں قریب رکھ دی جائیں تو ایک دوسرے کی طرف بڑھیں گی، قصد کریں گی۔ پوچھا گیا کیا مراد؟ فرمایا اگر کوئی بوڑھا غیر محرم ہو اور بوڑھیا بھی غیر محرم ہو، دونوں بوڑھے بھی ہوں، انہیں موقع اگر تنہائی کا ملے گا تو یہ ایک دوسرے کی طرف رغبت کریں گی اور اکٹھے ہو جائیں گے۔ امام العلماء والصلحاء حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ مرد عورت کے درمیان باہمی کشش کا بارے میں ایک عجیب مثال دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ مرد کے اندر عورت کی کشش اتنی زیادہ ہے کہ اگر عورت کہیں سے چل کے گئی، اس کے پاؤں کا نشان کہیں زمین پر پڑ گیا اور پیچھے سے کوئی مرد آ رہا ہو اور اسے پتہ لگ جائے یہ عورت کے قدم کا نشان ہے، وہ اپنا قدم اس قدم کے اوپر رکھے گا تو اس کی شہوت بیدار ہو جائے گی۔ یہ مرد کی فطرت ہے، جو چاہے اس کو آزما لے۔ یہ جو باتیں ہیں یہ 100% ہی ہیں۔ تو ان حقائق سے یہ بات کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ عورت کے معاملے میں مرد کی ہوس کبھی پوری نہیں ہوتی، کبھی پوری نہیں ہوتی۔ جہاں اسے موقع ملتا ہے تو یہ پھر ٹرائی کرتا ہے، پھر کوشش میں لگتا ہے۔ یہ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، کافی پرانے زمانے کی بات ہے۔ ریلوے اسٹیشن کے اوپر ایک گاڑی لیٹ ہو گئی، تو ایک نوجوان تھا، اس نے بھی سفر پہ جانا تھا، تو ٹرین لیٹ تھی، تو ایک کمرے میں بیٹھا تو اندر ایک برقعے کے اندر، مکمل برقعے کے اندر ایک عورت تھی، اکیلی، اور باقی کمرے میں اور کوئی نہیں تھا۔ شٹل کاک برقعے کا وہ زمانہ تھا۔ اب یہ بڑا خوش ہو گیا، اب یہ اس سے سلام کرے، بات کرے، اس کے قریب ہونے کی کوشش کرے۔ اس نے کہا ابھی تو کئی گھنٹے ہیں، تو چلو ذرا میں بات چیت کرتا ہوں۔ پھر اس کو کہے جی میں آپ کے لیے کوئی پانی پینے کی چیز، کوئی سکنج مین کوئی چیز لے کر آؤں، وہ سر ہلا کے منع کرے، وہ بات نہ کرے، یہ اصرار کرتا رہے، وہ انکار کرتی رہے۔ بہرحال اس کے زیادہ اصرار پہ اس نے کہا لے آؤ۔ یہ گیا، بڑے شوق سے گیا، دوڑا دوڑا گیا، اور جناب جا کے لا کے اس نے وہ پیش کر دیا، اس نے وہ پی لیا۔ اس کو خوشی ہوئی کہ چلو ایک معاملہ آگے بڑھا، تو پھر اور بات کرنے کی کوشش کی۔ پھر تھوڑی دیر بعد کہنے لگا جی پھل کی ریڑھی بھی قریب ہے تو آپ کے لیے کوئی پھل لے کر آؤں۔ اب یہ کہتا رہا لے لیں، کر لیں، کھا لیں، آپ کی مہربانی، وہ منع کرتی رہی۔ جب اس نے کافی منع کر دیا، اس نے پوچھا منع کیوں کر رہی ہیں آپ؟ اس نے کہا میرے دانت ہی نہیں، 80 سال کی عمر ہے میری۔ اس نے جیسے ہی جملہ سنا تو وہاں سے دوڑ ہی لگا دی۔ اس نے کہا سکنج مین پہ پہلے پیسے میں نے ضائع کر دی۔ تو یہ مرد کی ایک چیز ہے۔ اللہ اکبر۔ تو عورت کے معاملے میں مردوں کا معاملہ اتنا پتلا ہے، اور اگر عورت کی نیت میں فتور آ جائے تو مکر و فریب کی وجہ سے اپنی خاوند کی ناک کے نیچے دیا جلاتی ہے اور پتہ بھی نہیں چلنے دیتی۔ تو دونوں فطرتیں جب ہمارے سامنے ہوں اور شریعت کی چیزیں ہمارے سامنے ہوں تو پھر سمجھ میں آتی ہے کہ شریعت ہی کے اندر انسان کی عزت بھی ہے، حفاظت بھی ہے، حسب اور نسب کی حفاظت بھی ہے۔ ایک اور بات حسب نسب سے یاد آ گئی، ہمارے معاشرے میں ایک لفظ چل پڑے، کئی لفظ الفاظ، ایک ہے آنٹی، ایک ہے انکل، یہ لفظ چل پڑے ہیں۔ یہ کن کو کہتے ہیں ذرا کوئی بتائے گا؟ آنٹی اور انکل کن کو کہتے ہیں؟ رشتہ داروں کو ہی کہتے ہیں نا زیادہ تر، پھپھی کو بھی آنٹی، خالہ کو بھی آنٹی، ایسا ہی ہے کہ کچھ اور بھی ہے؟ اس طرح پھپھا کو، ماموں کو، چاچا کو، تایا کو،
سب کو انکل. اس کی کوئی وجہ بتا سکتا ہے؟ 1000 روپے انعام. جو وجہ میں بتانا چاہتا ہوں یہ کیا ہے. ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے پھپھی، خالہ، اس طرح کے نام آتے ہیں، مامی اور خالو، پھپھا، ماما، چاچا، تایا، یہ نام آتے ہیں. اچھا ایک بات اور بتاؤں، میں انعام دینا چاہتا ہوں، میں آپ کو اور آسان کر کے بتا رہا ہوں. ہمارے جو یہ نام ہیں تایا، چاچا، پھپھا، اس میں ایک رشتوں کی پہچان ہو رہی ہے، اور انکل اور آنٹی میں رشتے کی پہچان کوئی نہیں. مامی کو بھی آنٹی، ماموں کو بھی انکل، چاچا کو بھی انکل، تایا کو بھی انکل. تو رشتوں کی پہچان وہاں نہیں ہے اور یہاں رشتوں کی پہچان ہے. اب بتائیں ذرا کوئی بات اس کے اندر کوئی خاص بات نکال کے دکھائیں. بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں رشتوں کی پہچان بھی ہے، تقدس بھی ہے. ہمیں معلوم ہے کہ کون ماموں ہے اور کون مامی ہے اور کون پھپھا ہے اور کون پھپھی ہے. ان بیچاروں کو تو اپنے حسب نسب کا ہی نہیں پتہ، اس لیے سارے ہی انکل اور ساری آنٹیاں. وہاں تو ولدیت کا کھانا تک ختم کر دیا گیا ہے. بعض ملکوں میں جرم ہے، باپ کا نام نہیں پوچھ سکتے. تو جہاں رشتوں کی پہچان نہیں ہوتی وہاں آنٹی انکل ہوتے ہیں. تو ہم نے ان کا یہ لفظ کیوں لے لیا؟ آنٹی اور انکل کہنا گناہ نہیں، میں یہ کہہ رہا، حرام نہیں میں اس کو کہہ رہا، میں نہ مفتی ہوں نہ فتویٰ دے رہا ہوں. لیکن جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں اس کے بعد آپ خود غور کریں. آنٹی اور انکل کہلوانا چاہیے یا رشتوں کی پہچان، رشتوں کا تقدس ہونا چاہیے؟ ہم اپنی اولادوں کو کیا دے رہے ہیں؟ سارے ہی آنٹیاں، سارے ہی انکل. یا ان کو بتائیں کہ بھئی یہ مامی ہے تو اس سے ایک رشتے کا تصور باہر آتا ہے، یہ میری خالہ ہے، ایک رشتے کا تصور آتا ہے، ایک نسبت، ایک تعلق جڑتا ہے. فرق ہے کہ نہیں؟ بہت بڑا فرق ہے. اور آگے ہمارا آنے والا جو وقت گزر رہا ہے تو جو ان کے معاملات ہیں وہی ہمارے معاملات ہو چکے ہیں، ہوتے چلے جا رہے ہیں. رشتوں کی پہچان اور تقدس ہمارے یہاں ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. کل ہم لوگ جھنگ گئے ہوئے تھے، حضرت جی سے الحمدللہ ملاقات بھی ہوئی. تو واپسی پہ نا یہ پتہ نہیں جاتے آتے ہوئے ایک تذکرہ نکل آیا راستے میں. وہ کیا تھا؟ آج کل اکثر والدین اپنی اولاد سے پریشان ہیں، تقریباً کوئی نہ کوئی شکایت ہے. اور والدین کیا کہتے ہیں؟ آج جتنے بھی 30-35 سال کے نوجوان ہیں ان سے پوچھ لیجئے، کیا کہتے ہیں کہ ہم تو اپنے والد سے ڈرتے بھی تھے، والدہ کا احترام بھی کرتے تھے. رات کو والد صاحب گھر آ جاتے تھے تو گھر کے اندر ایک ادب کا اور ایک ہر چیز جو ہے نا ایک دم سیدھی ہو جاتی تھی اور الرٹ ہو جاتے تھے کہ ابا گھر آ گئے. اور آج وہ چیز نہیں ہے. بہت ساری وجوہات ہیں اس کی، لیکن ایک وجہ جو کل وہاں بیان کی بات چیت میں ہوئی، ایک وجہ پھر میں نے کہا کہ بات ایک یہ بھی ہے کہ نوجوانوں کا یہ کہنا ٹھیک ہے، لیکن جن کا یہ کہنا ہے نا کہ ہمارے ماں باپ کی ہم نے عزت کی ہے، تو ان کے ماں باپ نے بھی ان کے ساتھ بہت خیال کیا ہے، ان کو وقت دیا ہے، کھانے گھر میں پکا کے کھلائیں. اب غور کریں، ایک ماں اپنے بچوں کی فرمائش پہ کھانا پکا رہی ہے، ان کے لیے کھانا پکا رہی ہے اپنے وسائل اور اپنے حالات میں رہتے ہوئے. اس کے اندر جو اپنائیت آ رہی ہے، جو محبت آ رہی ہے اور جو آگے ٹرانسفر ہو رہی ہے، وہ محنت، وہ تعلق، وہ نسبت، وہ ایک کال کر کے باہر سے فوڈ پانڈا سے کھانا ملا کے مل سکتی ہے. فون کیا، فوڈ پانڈا ڈیل آ گئی، تو وہ محبت اور اپنائیت ماں باپ ٹرانسفر کر سکتے ہیں. تو آج کل تو ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ میں تو ایک دن حیران ہو گیا کہ صبح 7 بجے کے قریب، کئی 2-3 سال پرانی بات ہے، تو صبح 7 بجے کے قریب مجھے نا گورمے بیکری جانا ہوا، کہیں جانا تھا تو راستے میں کوئی وجہ سے رک گیا. دیکھا اسکول کے بچے لائن سے آ رہے ہیں، لائن سے اسکول کے بچے آ رہے ہیں. ماؤں کے پاس وقت نہیں ہے کہ ان کو دوپہر کو لنچ باکس کے لیے کچھ گھر سے بنا کے دے دیں. تو اپنائیت کہاں سے آئے گی؟ تعلق کہاں سے آئے گا؟ مجھے یاد ہے بچپن میں امی ابو ہم چاروں بہن بھائی ایک ہی بڑی سی تھالی میں کھانا کھاتے تھے، سینی ہوتی تھی اس میں کھانا کھاتے تھے ایک ہی میں.
اب وہ اپنائیت جو ماں نے کھانا پکایا اور سارا کچھ اس کے اندر جو ایک ماحول ہوتا ہے، وہ باہر سے تو پیزا منگوا کے نہیں پیدا کر سکتے ہم. تو وہ محبت اس لیے نہیں ہے، اٹیچمنٹ اس لیے نہیں ہے. اور پھر ہمارے ماں باپ نے ہمیں وقت دیا اور ہم نے اپنی اولادوں کو موبائل پکڑا دیے. اگر برا نہ لگے تو ایک لفظ کہہ دیتا ہوں، ہماری اولاد کے ماں باپ شاید یہ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا ہی بن چکے ہیں کہ سارا وقت وہ ان سے لگے ہوئے ہیں، انہی سے سیکھ رہے ہیں. تو اٹیچمنٹ کن کے ساتھ ہوگی؟ انٹرنیٹ اور موبائل کے ساتھ ہوگی یا ماں باپ کے ساتھ ہوگی؟ اسی طرح میری والدہ نے میرے لیے سویٹر بنے. اب بازار سے بھی سویٹر آ سکتا ہے اور ماں کے ہاتھ کا بنا ہوا بھی آ سکتا ہے. اب اپنی ماں کے ہاتھ کا بنا ہوا سویٹر پہن لینا، اس کی اپنائیت کچھ اور ہوگی، اور بازار سے فون کر کے جناب انٹرنیٹ کے اوپر تلاش کیا اور آرڈر دے دیا، وہ آ گیا، تو اس میں وہ اپنائیت کہاں سے لائیں گے؟ یہ رشتوں میں، خاندانوں میں یہ اپنائیت بھی پہلے تھی جو اب ختم ہوتی جا رہی ہے. بہرحال ہم اپنے موضوع پہ واپس آتے ہیں. ابھی باتیں تو بہت ہیں، وقت گزرتا جا رہا ہے. آج کل کالج یونیورسٹیز کے اندر مخلوط تعلیم، کو ایجوکیشن عام ہوتی چلی جا رہی ہے، اور اس کے جو منفی اثرات ہیں وہ سب کھل کے سامنے آتے چلے جا رہے ہیں. اور وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، اس کے منافع اگر کچھ ہوں بھی تو ان کے گناہ اور اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں جو ہو رہے ہیں. سب سے پہلا جو مرحلہ ہوتا ہے نا، سب سے پہلا جو نقصان ہے کو ایجوکیشن کا، وہ کیا ہے؟ وہ غیر محرم سے بات چیت کرنے میں جو انسان کے اندر فطری طور پر ایک جھجک رکھی گئی ہے، حیا رکھی گئی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے. یہاں سے ابتدا ہوتی ہے. یہ جو غیر محرم سے بات چیت کرنے میں ایک جھجک ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے. یہ انسان نے اللہ کو یہ اللہ رب العزت نے انسان کو اپنے فضل سے عطا فرمائی ہے. یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے. جن بچوں میں، لڑکوں اور لڑکیوں میں یہ نعمت باقی رہتی ہے، وہ گناہ سے بچے رہتے ہیں. یہ گناہوں سے حفاظت کا ایک بہترین اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہتھیار دیا ہوا ہے. بے محابہ بات چیت کرنا، یہ تو بے حیا لوگوں کا کام ہے، یہ پاکیزہ لوگوں کا کام تو نہیں ہے. اب وہ اس کو نام دے دیتے ہیں جی کہ اس سے انسان کے اندر کیا سیلف کانفیڈنس جو ہے نا وہ بلٹ ہوتا ہے. وہ اس کو برائی سمجھتے ہیں. بھائی ہم اللہ کی نظر سے دیکھیں، شریعت کی نظر سے دیکھیں کہ خوبصورت جملے سے وہ ہمارے اندر گناہ کا بیج ڈال رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جی جب یہ ایک دوسرے سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں گے تو کانفیڈنس بلڈ، سیلف کانفیڈنس جو ہے وہ بلٹ ہوگا، اعتماد انسان کے اندر آئے گا. کیا صحابہ اور صحابیات نے اعتماد والی زندگی نہیں گزاری؟ کہ آج سے پہلے امت میں اعتماد والے لوگ نہیں گزرے؟ صحابہ کا اعتماد اور صحابیات کا اعتماد اور توکل اللہ کے اوپر اور دنیا کے معاملات، ہم تو اس کو قریب بھی نہیں جا سکتے. تو خوبصورت جملوں سے ہمارے اندر سے اس چیز کو ختم کر کے بے حیائی کی طرف بڑھایا جا رہا ہے. ہوم ورک کے نام پر دنیا جہان کی گفتگو شروع ہوتی ہے. صرف تعلیم کی گفتگو تک محدود رہتے تب بھی ہم کہتے ہیں کہ چلو کوئی بات. جب یہ حجاب اترتے ہیں، جھجک ختم ہوتی ہے، تو ہوم ورک کے نام پر ہونے والی گفتگو یہ نجی زندگی تک پہنچتی ہے، اور اس کے بعد گناہوں کے اوپر مسئلہ آ کے مکمل ہو جاتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کا اگلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ جب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو پھر فیشن پرستی شروع ہو جاتی ہے. لڑکی کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں بہت خوبصورت نظر آؤں، میرا حسن و جمال نکھرے نظر آئے. اپنے حسن کی زکوٰۃ بھی وہ نکالتی ہے اور چاہتی ہے کہ لوگ میری تعریف کریں. پھر آواز کے اندر بھی لوچ اور نرمی اس قسم کی چیزیں پیدا کرتی ہے. اور لڑکے بھی توجہ کے ساتھ، شوق کے ساتھ دیکھتے ہیں. تو اس معاملے میں کیا ہو جاتا ہے؟ تعلیم سے معاملہ نکل کر تصویر کے اوپر چلا جاتا ہے. تعلیم پیچھے ہو جاتی ہے. اس جھجک نے جب تک ہمیں روکا ہوا تھا، ہم رکے رہے. جب یہ جھجک ختم ہوئی تو پھر آگے گناہوں کے راستے ہموار ہونا شروع ہو گئے. پھر کیا ہوتا ہے؟ خوف خدا دل سے نکل جاتا ہے.
گناہوں کی نفرت کے بجائے گناہوں کی حسرت دل میں پیدا ہو جاتی ہے۔ گناہوں کی نفرت ہونی چاہیے نا ایمان والے کے دل میں، تو یہاں گناہوں کی نفرت کے بجائے گناہوں کی حسرت دل میں پیدا ہو جاتی ہے۔ انسان نفس پرستی، زن پرستی اور شہوت پرستی کی طرف چل پڑتا ہے، اور خدا پرستی کوئی اور چیز ہے، اس سے یہ نکل جاتا ہے۔ یہ دونوں لڑکے اور لڑکیاں خدا پرستی سے دور ہو جاتے ہیں۔ اور جہاں بھی مخلوط تعلیم ہے، آپ جدھر مرضی جیسا مرضی سروے کروا لیجئے، ناجائز تعلقات کی دن رات رپورٹیں آتی ہیں اور بے حساب آتی ہیں۔ شیطان کا کام آسان ہو جاتا ہے۔ اور فرنگی ماحول میں انگریزوں کے ہاں کئی والدین نے بتایا کہ وہاں رہتے ہیں تو تیسری، چوتھی یا پانچویں کلاس سے ہی اس قسم کے معاملات کی اور مرد عورت کے میل جول کی باتیں بچوں کو سکھانی شروع کر دی جاتی ہیں کہ ابتدا سے ہی حیا کو ختم کر دیں۔ حیا ہمارے ہاں ایک صفت ہے، کوالٹی ہے، اور ان کے ہاں بے حیائی ایک کوالٹی ہے۔ حیا کو وہ ایک بیماری سمجھتے ہیں۔ جب وہ بٹھاتے ہیں نا بچوں کو، تو اس طریقے سے بٹھاتے ہیں کہ ہر لڑکی کے دونوں طرف لڑکا اور ہر لڑکے کے دونوں طرف لڑکی ہو۔ اور اگر یہ باقاعدہ وہاں ہوتا ہے، اگر وہ کسی لڑکی کو دیکھیں یا کسی لڑکے کو دیکھیں کہ وہ مخالف جنس سے بات کرتے ہوئے جھجک محسوس کر رہی ہے، اس کو ماہر نفسیات کے پاس لے جاتے ہیں کہ اس کا علاج کرو بھائی۔ یہ باقاعدہ وہاں ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے بے حیائی پھیلانے کے وہاں اور کئی کام ہیں۔ اور فائن آرٹس کے نام کے اوپر وہاں کیا ہوتا ہے انگریز کے ماحول میں کہ ایک رپورٹ یہ آئی کہ بچوں کو کہا کہ سب نے تصویر بنانی ہے، کل تیار ہو کر آئیں، سب نے تصویر بنانی ہے۔ اب تصویر بنانے کے لیے سارے جو مٹیریل تھے ضروری وہ دے دیے گئے، چیزیں پکڑا دی گئیں۔ اب تصویر کون سی بنانی ہے؟ ایک عورت کو بغیر لباس کے ایک خاص پوز میں لٹا دیا گیا اور 2 گھنٹے کا ٹائم دیا گیا کہ ایک ایک چیز کی پورے جسم کی سر سے پاؤں تک تصویر بناؤ اور وضاحت کے ساتھ بناؤ۔ یعنی بے حیائی اندر گاڑ دینا اور حیا کا کوئی مادہ اگر ہے تو اس کو نکال دینا، اس کی پوری کوشش کی جاتی ہے۔ اور ان کے ماحول میں ایک چیز اور بھی ہے کہ شرم و حیا کو ختم کرنے کے لیے یونیورسٹی کے طلباء اور طالبات کو دور دراز علاقوں میں یونیورسٹیاں بنا کے وہاں بھیجتے ہیں کہ یہ ہاسٹل میں رہیں، ماں باپ سے دور، اپنوں سے دور، بڑوں سے دور۔ یہ بھی ان کا ایک بہت بڑا حربہ ہے بے حیائی حیا ختم کرنے کے لیے اور بے حیائی کو بڑھانے کے لیے۔ اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں ان کے ماحول کے اندر۔ عورت کی پوزیشن کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں عورتیں بسوں کی مانند ہیں، ایک پر سوار نہ ہو سکو تو دوسرے پر ہو جاؤ، ایک اگر مس ہو گئی کوئی بات نہیں، دوسری آ جائے گی۔ یا وہ یہ کہتے ہیں اگر تمہیں بازار سے تازہ دودھ مل جاتا ہے تو گھر میں گائے پالنے کی کیا ضرورت؟ یہ مقام رہ گیا اس کا۔ فرنگی ماحول میں ایک اور معاملہ بہت زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ زنا بالجبر، اس کے نوجوان بہت زیادہ شائق ہو گئے ہیں۔ ان سے پوچھا گیا کہ تمہیں ہر وقت ہر جگہ گناہ کرنے کے لیے ساری چیزیں میسر ہیں، پھر اس کی کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے کہا اب ہمیں اسی میں مزہ آتا ہے کہ کہیں زبردستی کریں، عورت نہ کرے اور ہم اپنی خواہش کو پورا کریں، ورنہ ہر جگہ ہر عورت ہی تیار ہے تو ہمارا وہ ذائقہ ختم ہو گیا۔ مطلب کوئی انتہا ہے بے حیائی کی، اس کو کہاں اور کتنا بیان کروں۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ تو بھئی ایک کلمہ جو ہے نا ہم سب پڑھ لیں بھئی، ایک دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حیا اور پاک دامنی کی تعلیم دی اور ہم حیا پر الحمدللہ خوش ہیں۔ تو جو لوگ حیا کی زندگی اور تعلیمات پر خوش ہیں وہ پھر سب کے ساتھ پڑھ لیں، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا و رسولا۔ میں راضی ہوں اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے پر۔ تو جو حیا اور پاک دامنی کی تعلیمات پر راضی ہیں وہ یہ کہا کریں، دن رات پڑھا کریں، رضیت باللہ ربا، اللہ میں راضی ہوں تیرے رب ہونے پر، وبالاسلام دینا، اللہ میں راضی ہوں اسلام کے دین ہونے پر، وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولہ،
اللہ میں راضی ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے پر۔ ہمیں حیا پسند ہے، ہمیں پاک دامنی پسند ہے، ہمیں اللہ کی تعلیمات پسند ہیں۔ جب دل سے ہم اس کا شکر ادا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے اندر اور زیادہ آسانیاں پیدا فرمائیں گے۔ شریعت نے تو زنا کو اتنا بڑا جرم قرار دیا، فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، کہ قریب بھی مت جانا، قریب بھی مت جانا۔ تو جتنی چیزیں ہمیں اس گناہ کے قریب کرتی ہوں ان سب سے منع کر دیا گیا۔ اب کیا کو ایجوکیشن اس کے قریب نہیں کرتی؟ مکس گیدرنگ، مخلوط محفلیں، ایسی شادیاں جہاں مرد عورتیں اکٹھے بیٹھے ہوں، میوزک بھی چل رہا ہو، کیا یہ ہمیں ادھر کے قریب نہیں کر رہی؟ اگر قریب کر رہی ہے تو پھر وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا کی تلوار کے آگے ختم ہے سارا کچھ۔ زنا کی ابتدا غیر محرم کو دیکھنے سے ہوتی ہے۔ جو اس سٹیج پر اپنے آپ کو روک لے گا انتہا تک پہنچ ہی نہیں سکے گا، اور جو اس سٹیج کو چھوڑ دے گا، جو آئی ٹو آئی کانٹیکٹ کا عادی ہو جائے گا، وہ پھر آگے بڑھے گا۔ تو شریعت نے تو کہا نگاہوں کو جھکاؤ، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، دونوں کو کہا نگاہوں کو جھکاؤ۔ یہ حکم ہے قرآن میں سورہ نور کے اندر۔ تو آئی ٹو آئی کانٹیکٹ یہ انسان کو بے حیائی کے قریب لے کے جا رہا ہے۔ اور جس طرح غیر محرم کو دیکھنا منع ہے ڈائریکٹ سامنے، اسی طرح غیر محرم کی تصویر دیکھنا، اس کو اسکرین پہ دیکھنا بھی منع ہے۔ جو چیز سامنے دیکھنا جائز ہے وہ اسکرین پہ دیکھنا بھی جائز ہو سکتی ہے، اور جو چیز سامنے دیکھنا جائز نہیں وہ اسکرین پہ دیکھنا تو قطعاً جائز نہیں۔ تو جو چاہے کہ وہ پاک دامن رہے، چاہیے کہ پوری کوشش کرے کہ غیر محرم کو ہی نہ دیکھے۔ جو ابتدائی سٹیج پر اپنے آپ کو روک لے گا انتہا تک نہیں پہنچ سکے گا۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، قریب بھی مت جاؤ، اتنی بری چیز ہے، اتنی خراب چیز ہے، قریب بھی مت جاؤ۔ پہلی سٹیج۔ دوسری سٹیج کیا ہوتی ہے؟ قریب کرنے کا جو بہت بڑا سبب ہے وہ ہے غیر محرم سے باتیں کرنا۔ جب انسان غیر محرم سے باتیں کرنے لگ جائے تو پھر یہ معاملہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، اور اس کے اوپر بھی شریعت نے قرآن میں حکم دے دیا، فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ۔ فرمایا کہ دیکھو تم اس طرح لوچ اور نرمی کے ساتھ غیر محرم سے بات مت کرو، جس کے دل میں روگ ہوگا، مرض ہوگا، وہ تمہاری تمنا کرے گا۔ تو غیر محرم سے ہم اللہ کے لیے ناراض ہو جائیں، اس کے اوپر ہم پچھلے بیان میں بات کر چکے ہیں۔ تو ہمیں یہاں سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے۔ عورت کی آواز کے اندر اللہ نے ایک کشش رکھی ہے۔ فقہاء کرام نے عورت کو اذان دینے سے منع کیا۔ کیوں؟ کہ اس کی آواز کی کشش کی وجہ سے لوگ اس کی طرف مائل ہوں گے۔ اور اس کی دلیل بہت ساری ریڈیو اناؤنسرز جو ہیں نا، ان کے نادیدہ عاشق دنیا میں ملتے ہیں۔ دیکھا نہیں ہوتا انہوں نے، آواز ہی سنی ہوتی ہے، صرف آواز سے ہی عاشق بن جاتے ہیں۔ غیر محرم کے ساتھ تنہائی میں بیٹھنا، اس کے اوپر ایک واقعہ ہے، تقریباً 8-10 منٹ اس پہ لگ جائیں گے، تو اس واقعے کو پورا کر کے انشاءاللہ پھر ہم توبہ کے کلمات اور دعا کریں گے۔ غیر محرم کے ساتھ تنہائی اختیار کرنا، اس میں نبی علیہ السلام کا حکم بھی سنیے اور ایک پھر بنی اسرائیل کا واقعہ بھی سنیے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کوئی مرد کسی عورت سے تنہائی میں جب ملتا ہے تو تیسرا ان کے ساتھ شیطان ہوتا ہے۔ شیطان کا کیا کام ہے؟ دو میں سے ایک کام کرے گا، یا تو دونوں کو گناہ پہ ملائے گا، اس کا مطلب پورا ہو جائے گا، یا اگر وہ دونوں گناہ کی طرف نہ بڑھے تو پھر وہ لوگوں کو اطلاع کسی طریقے سے کروا کے ان پہ تہمت لگوا دے گا۔ تو غیر محرم کے ساتھ تنہائی یہ رسوائی کا ذریعہ بنتی ہے۔ کوئی کہے جی میں گناہ تو نہیں کرتا، مجھے اپنے اوپر سیلف کنٹرول ہے، لیکن تہمت کے موقعوں سے تو بچنا یہ بھی تو بتایا گیا نا، تو وہ تہمت لگوائے گا۔ ہمارے مشائخ نے لکھا ہے، اگر حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جیسے استاد ہوں اور رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ جیسی شاگردہ ہو، بیت اللہ شریف میں بیٹھیں
اور قرآن پڑھا اور پڑھایا جائے، اور اگر یہ دونوں غیر محرم ہیں تو فرمایا کہ یہ بھی ناجائز ہے، شیطان ان دونوں کو بھی مائل کر دے گا۔ مرد ہو حسن بصری جیسا، عورت ہو رابعہ بصریہ جیسی، قرآن پڑھیں اور بیت اللہ میں پڑھیں تب بھی شیطان دونوں کو ایک دوسرے کی طرف مائل کرے گا۔ اتنے واقعات ہیں، میں سنانا نہیں چاہتا ہوں، جو ٹیوشن سینٹر، یہ ٹیوشن سینٹر کم ٹینشن سینٹر آج کل زیادہ بن جاتے ہیں، یا گھر میں والدین اپنے بچوں کے لیے کسی غیر محرم کو پڑھانے کے لیے بلاتے ہیں، اور پھر آگے سے جو حالات سامنے آ رہے ہیں کہ الامان والحفیظ بہت زیادہ کثرت کے ساتھ آ رہے ہیں۔ تو میں آج کل کے واقعات تو چلیں آپ کو نہیں سناتا، لیکن بنی اسرائیل کا ایک واقعہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے صحابہ کو، وہ سناتا ہوں۔ ابن عامر نے عبید ابن یسار سے لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک اس واقعے کی پوری ابن عامر نے عبید ابن یسار سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کی سند بیان کی ہے، اور یہ واقعہ تلبیس ابلیس ایک کتاب ہے، اس میں کتاب کا نام ہے تلبیس ابلیس، اس میں یہ موجود ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک راہب تھا برسیسا، بہت بڑا عبادت گزار تھا، کسی سے نہیں ملتا تھا، اور حدیث کے مطابق اپنے وقت کا سب سے بڑا عبادت گزار یہی تھا۔ نہ لوگ اس سے ملنا آ سکتے تھے، نہ وہ کسی سے ملتا تھا، اور نہ کسی سے کوئی لینا دینا، اپنی عبادت میں مشغول رہتا۔ اللہ کی شان کے شیطان نے اس کو خراب کرنے کا اور رسوا کرنے کا اور گمراہ کرنے کا ارادہ کر لیا، ایک پلان بنایا، ایک لانگ ٹرم پلاننگ کے ساتھ شیطان آیا۔ پہلے تو شیطان نے برسیسا کو واچ کیا، یہ کیا کرتا ہے، مختلف طریقوں سے بہکانے کی کوشش کی، لیکن وہ اپنے کام میں لگا تھا، لوگوں سے کوئی انٹریکشن ہی نہیں، تو چانسز بڑے تھوڑے تھے۔ تو شیطان نے ایک لانگ ٹرم پلاننگ کی۔ اس نے برسیسا کو دیکھا کہ یہ کیا کرتا ہے، تو یہ دیکھا کہ دن میں ایک آدھ مرتبہ اپنی کھڑکی سے ذرا باہر جھانک لیتا ہے، باقی اپنے کام میں لگا رہتا ہے، اکیلا رہتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ شیطان نے کیا کیا، اپنی لانگ ٹرم پلاننگ کا فیز 1 اسٹارٹ کیا۔ برسیسا جس کھڑکی سے دن میں ایک دفعہ باہر جھانک کے دیکھ لیتا تھا، وہاں سامنے کسی جگہ پہ اس نے نماز پڑھنی شروع کر دی، شکل بنا لی عبادت کی، جیسے کوئی نماز پڑھ رہا ہو۔ برسیسا نے اپنی روٹین کے مطابق دیکھا تو دیکھا ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، خیر دیکھ لیا۔ اگلے دن جب دوبارہ دیکھا یا اگلے وقت تو دیکھا اب جناب پہلے سجدے میں تھا یا اب رکوع میں ہے، مطلب اسی عبادت کی کسی کیفیت میں ہے۔ حیران ہوا کہ کون ادھر آ گیا اور عبادت کر رہا ہے۔ اب برسیسا روز اسے دیکھنے لگا، جب دیکھے تو عبادت کی کسی پوزیشن میں ہے۔ کئی مہینے گزر گئے، آہستہ آہستہ برسیسا کے دل میں یہ بات پیدا ہو گئی کہ واقعی کو بڑا عبادت گزار، بڑا اللہ والا ہے۔ کئی مہینوں کے بعد برسیسا نے اس سے پوچھا کہ بھئی کون ہے آپ، ذرا نام تو بتائیں۔ انہوں نے کہا میرا ٹائم بس ضائع کرو، میں تم سے باتیں کرنے کے لیے ادھر آیا ہوں، ڈونٹ ڈسٹرب می۔ برسیسا نے کہا بھئی بڑا ہی آدمی ہے بھئی، یہ تو خاموش ہو گیا۔ پھر ایک دن بارش ہو رہی تھی، بارش میں دیکھا وہ عبادت کر رہا ہے۔ تو برسیسا نے کہا اس کو کہ بھئی دیکھو ٹھیک ہے، تم مجھ سے بات نہ کرو، میں بھی نہیں کرتا، لیکن چھت کے نیچے ہی آ جاؤ، یہاں آ کے عبادت کر لو، بارش ہو رہی ہے۔ اس نے کہا ہاں، مومن کو مومن کی بات مان لینی چاہیے۔ وہ تو اپنے مشن پہ تھا، اب اندر آ گیا، اندر آ کے اسی طرح عبادت شروع کر دی۔ تو ٹوٹل 1 سال اس نے پورا کیا اندر باہر کا عبادت میں۔ 1 سال کے بعد اس نے کہا جی میرا سال پورا ہو گیا، اب میرا مقام کہیں اور ہے، آگے میں نے جانا ہے، تو اب میں جدا ہوتا ہوں، آپ کی مہربانی، آپ نے مجھے گھر کے اندر جو ہے موقع دیا، اب میں آپ سے جدا ہونا چاہتا ہوں، جا رہا ہوں۔ جدائی کے وقت طبیعتیں ذرا ویسے ہی نرم ہو جاتی ہیں، اور اس نے برسیسا کو ایک آفر کی شیطان نے کہ دیکھو بھئی ہمارے پاس بزرگوں سے ایک بڑا عمل آیا ہوا ہے، اگر وہ کسی بیمار کے اوپر پڑھ کے دم کر دیا جائے، بیمار اچھا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے۔ برسیسا نے کہا مجھے ایسے کسی دم کی ضرورت نہیں ہے، تو اس کو آپ ہی رکھیں۔ میں کہا بڑے ہی بے شرم اور بڑے ہی جو بے مروت آدمی ہو، اتنی محنتوں کی چیز، ہمارے بزرگوں کی چیز میں تمہیں فری میں دے رہا ہوں، آسانی سے دے رہا ہوں، تمہیں قدر ہی نہیں ہے۔ جب اس طرح کی بات کی، اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے چلو بتا دو۔
शैतान ने उसको वो अमल बताया और चला गया। बरसीसा ने वो अमल याद कर लिया। तो शैतान की लॉन्ग टर्म प्लानिंग का फ़ेज़ 1 मुकम्मल हुआ। सेकंड फेज़ में शैतान गया, उस ज़माने का जो बादशाह था मुसलमान था, और हदीस में आता है कि उसके 3 बेटे थे, 3 शहज़ादे और 1 बेटी थी। इस शैतान ने जाकर उस शहज़ादी के ऊपर जो है ना अपना कुछ असर डाला और वो मजनूना सी हो गई। अब बादशाह ने इलाज किया, जो भी डॉक्टर, हकीम, तबीब जो मिला, सारी कोशिशें कर ली, फ़ायदा कोई ना हुआ, उसका मसला हल ना हुआ। जब सब परेशान हो गया ना, तो अपने वज़ीरों से, साथियों से पूछा भी क्या करें। उन्होंने कहा भाई अब कोई दम दुरूद वाले को भी देखो। तो बादशाह ने कहा भाई कौन सबसे बेहतर है, तलाश करो। तो फिर उनको रिपोर्ट दी गई कि जनाब इस वक्त पूरे हमारे इलाके में जो सबसे बड़ा इबादत गुजार और सबसे नेक आदमी है बरसीसा है, लेकिन वो ना किसी से मिलता है, ना किसी को अपने पास बात करने देता है। तो सबसे बड़ा तो वो है, लेकिन वो किसी से नहीं, किसी को लिफ्ट ही नहीं कराता, वो बात ही नहीं करता, बस इबादत में रहता है, वो नहीं सुनता किसी की। बादशाह ने कहा भाई देखो मैं बादशाह हूँ, मेरी रियाया है, मेरी बेटी का मसला है, आप उसके पास जाओ, मेरा पैगाम दो, हम अपनी बेटी उसके पास ले जाएंगे, उससे दम करवाना चाहते हैं। लोग गए और बरसीसा को याद आ गया कि हाँ एक हमारे यहाँ एक बुज़ुर्ग आए थे, उन्होंने 1 साल इबादत की थी, तो कोई वजीफ़ा बता गए, तो चलो उसको आज़माते हैं। उसने हामी भर ली, ठीक है भाई ले आओ। अब बादशाह सलामत जो है अपनी बेटी को लेकर आए, बरसीसा से मिले, और बरसीसा ने जो पड़ के दम किया, वो शैतान ने अपना असर डाला था, वो उसने हटा लिया, और जनाब उधर दम हुआ, उधर वो बच्ची ठीक हो गई। बादशाह को यकीन हो गया कि बरसीसा के दम में मेरी बेटी का इलाज, और जनाब ये टॉक ऑफ द टाउन बन गई बात कि कहीं से इलाज ना हुआ, बरसीसा ने जनाब दम किया, ठीक हो गया। अब शैतान ने क्या किया, हर कुछ अरसे के बाद, महीने 2 महीने कुछ अरसे के बाद बच्ची के ऊपर असर डाल देता, वो मजनूना सी हो जाती, बादशाह बेटी को लेकर बरसीसा के पास आता, वो उसे दम करता, वो ठीक हो जाती। अब सबको यकीन हो गया कि इस शहज़ादी का इलाज बरसीसा के दम में है। इस दौरान क्या हुआ, ये सेकंड फेज़ चल रहा है शैतान का। इस दौरान इस मुल्क के ऊपर किसी पड़ोसी मुल्क ने हमला कर दिया। वो गैरतमंद लोग थे, तो उन्होंने तय किया कि नहीं, हमने तो अपने मुल्क का दिफा करना है। तो बादशाह ने कहा भाई अब हमें जाना है, और तीनों शहज़ादों को भी साथ लेके जाना है। तो मसला है बेटी का क्या करें। भाई किसी ने कहा वज़ीर के पास रखवा दो, किसी रिश्तेदार के पास बिठा दो, वहाँ रहेगी। अब उस ज़माने में कम्युनिकेशन भी कोई आसान नहीं थी, और जब जाना होता था तो वापसी का पता नहीं होता था, महीनों में हो कि सालों में हो। तो लोगों ने कहा कि भाई किसी रिश्तेदार के घर आप ठहरा तो देंगे, लेकिन अगर ये दोबारा बीमार हो गई, इसको बार बार दौरे पड़ते हैं, तो बरसीसा तो किसी की नहीं सुनेगा, आपकी तो सुन लेता है, चलो क्या करें। तो आप ऐसा करें, इसे बरसीसा के पास ही रखवा दें। बादशाह को बड़ा समझ में आया आइडिया कि हाँ यार बात बड़ी अच्छी है, और बरसीसा से ज़्यादा इबादत गुजार नेक मुत्तफ़क़ा तौर पर उस ज़माने में कोई नहीं, तो हदीस में भी लफ्ज़ मौजूद, अपने इलाके का सबसे बड़ा इबादत गुजार था। बादशाह वहाँ पहुँचा बरसीसा के पास कि जी हमला हो गया, हमें जाना है, अब वक्त पता नहीं कितना लगे, आप मेरी बेटी को अपने, खुदा का खौफ करो, गैर महरम को अपने पास रख लो। कहा नहीं आपके घर में नहीं, आपके घर के सामने मैं कमरा इसका जगह बनवा देता हूँ, वहाँ रहेगी, और कभी बीमार हो जाए आप दम कर दें। बरसीसा ने कहा चलो ठीक हो गया। अब जनाब बादशाह तो अपने शहज़ादों के साथ चला गया महाज के ऊपर दिफा के लिए, और इधर बरसीसा अपने घर में रहता, अपनी इबादत करता, और सामने उसके लिए जो कमरा बना दिया गया है या ले लिया गया उसमें वो रहती। बरसीसा ने सोचा कि भाई ये बीमार भी है, अकेली भी है, मैं अपने लिए तो रोज़ अपना खाना बनाता ही हूँ, तो थोड़ा सा ज़्यादा बना लिया करूँगा, उसको भी दे दिया करूँगा, वो 2 क्यों बनाए खाना, मैं बना लेता हूँ। तो बरसीसा क्या करता, इब्तिदा तो उसने ये की कि अपने घर के दरवाज़े के सामने खाना रखता और अपना दरवाज़ा खटखटा देता, ये इत्तला होती कि भाई तुम आओ बाहर और अपना खाना लो और जाओ। कुछ अरसा तो ये चला, फिर शैतान ने बरसीसा के दिल में डाला, देख जवान बच्ची है, बाहर आएगी, किसी की नज़र ना पड़ जाए, तो तुम खाना वहाँ पहुँचाया करो। में हाँ बात तो ठीक है। अब बरसीसा अपने घर से निकल के उसके दरवाजे तक आना शुरू हुआ। अब ये शैतान आहिस्ता आहिस्ता करीब कर रहा है। अब ये खाना वहाँ पहुँचाता, उसका दरवाज़ा नॉक करता और खाना वो रख देता, और वो जो है खाना ले लेती और चली जाती। कुछ अरसे के बाद शैतान ने उसके दिल में डाला कि भाई तुम अकेले ही इबादत करते हो, ये सारा दिन घर में होती है, अकेली होती है, बीमार भी है, इसको भी कोई वादो नसीहत करो, कोई इसको भी
اللہ اللہ کرنا سکھاؤ، اس کو بھی ذکر مراقبہ کچھ بتاؤ، کوئی یہ بھی کچھ کیا کرے۔ میں نے کہا آئیڈیا تو بڑا اچھا ہے، عمل کیسے ہو؟ میں نے کہا بھئی تم اپنے گھر کی چھت پہ آؤ، اس کو اس کے گھر کی چھت پہ بلاؤ، اس کو دعوت دیا کرو، وعظ و نصیحت کیا کرو، اسے سمجھایا کرو کیسے عبادت کرنی ہے۔ اب یہ کام شروع ہو گیا۔ اب چند دنوں کے بعد شیطان نے اس کے دل میں ڈالا کہ دیکھو تم اتنی زور سے کرتے ہو اور لوگ بھی ہوتے ہیں تو یہ مناسب تو نہیں ہے، تم اپنے گھر کے دروازے پر آ جاؤ، وہ اپنے دروازے پر آ جائے، تم کر لیا کرو۔ اس نے اس طرح سے شروع کر دیا۔ اگلے مرحلے میں شیطان نے اسے سمجھایا کہ بھئی دیکھو راستے میں گزرنے والے ہوتے ہیں، کبھی کوئی گزرے دیکھے تو کوئی برا لگے گا، کوئی کیا محسوس کرے، تو تم ذرا اس کے گھر کے دروازے کے باہر کھڑے ہو جاؤ، وہ اندر ہے، پردہ تو ہے ہی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہاں کھڑے ہو کے اس کو جو ہے نا دعوت دیا کرو۔ اب وہ وہاں کھڑا ہو گیا، اب یہ قریب ہو رہا کام۔ اب شیطان یہ برسیسہ دعوت دیتا رہا اور وہ جناب نیک ہوتی گئی۔ شیطان اب شہزادی کے دل میں نیکی کے خیالات ڈال رہے ہیں۔ اب وہ بتاتی ہیں میں اتنی نمازیں پڑھتی ہوں، میں اتنا ذکر کرتی ہوں، میں اتنا کرتی ہوں۔ برسیسہ بڑا خوش کہ بھئی یہ تو پہلے ایک تھا عبادت گزار، اب دو ہو گئے، بڑا اثر ہو رہا ہے میری بات کا۔ آہستہ آہستہ شیطان نے اس کے دل میں یہ ڈالا کہ دیکھو بھئی تم دروازے کے باہر کھڑے ہوتے ہو، غیر محرم ہے، گزرنے والا کیا دیکھے گا، تم اتنے نیک آدمی کسی کی عورت کے دروازے پہ کھڑے ہوئے ہو، کتنے شرم کی بات ہے، تو یہ تو بڑے خراب بات ہے، تم ذرا اندر چلے جایا کرو، وہ دور رہے تم بھی دور رہو، اور اندر کھڑے ہو کے بات کر لیا کرو، کوئی گزرنے والے کو برا نہ لگے، کوئی تہمت نہ لگ جائے، کوئی بات نہ ہو، ذرا احتیاط ہونی چاہیے نا۔ اب شیطان نے اس قسم کے وسوسے ڈالے۔ اب جناب یہ اندر چلا گیا۔ کیا ہوا؟ شریعت کے حکم کو توڑا اور غیر محرم کے ساتھ تنہائی آ گئی۔ ابھی تک دروازے کے باہر تھا، ابھی دروازے کے اندر، ابھی دروازے کھڑے ہو کے وعظ و نصیحت کرتا، اس کو اللہ کی اور دین کی باتیں بتاتا، وہ سنتی۔ کچھ دنوں کے بعد شیطان نے یہ دل میں خیال ڈالا عورت کے کہ بھئی تم اس کو چرپائی تو دو، ذرا بیٹھ کے بات کر لے، کھڑا رہتا ہے۔ اس نے چرپائی دی، اس نے چرپائی لی۔ اب دونوں کی چرپائیاں دور دور ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، وہ ان کو وعظ و نصیحت کرتے اور وہ سنتی اور بتاتی میں نیک کیا کر رہی ہوں۔ پھر آہستہ آہستہ شیطان نے اس کے دل میں ڈالا بھئی اندر ہو، اتنا اونچا بولتے ہو کہ باہر سے گزرنے والا سن بھی سکتا ہے، ایک ہی کو تو سنانا ہے، کو سارے محلے کو تو نہیں سنانا، تو ذرا قریب ہو کے سنا لیا کرو۔ وہ جناب چارپائیاں دونوں قریب ہو گئیں، قریب ہو کے بات چیت۔ اس کے بعد شیطان نے اپنے کاموں کو اور تیز کیا۔ اس دوران تقریباً 1 سال ہو گیا تھا۔ شہزادے آئے کسی وقت میں اور اپنی شہزادی کو بھی ملے اور برسیسہ کو بھی ملے۔ شہزادی کو بڑا خوش و خرم پایا اور واپس چلے گئے۔ ابھی وہ جو ان کی لڑائی تھی، جنگ تھی، وہ ختم نہیں ہوئی تھی، تو خالی وزٹ کے لیے آئے تھے۔ اب شیطان نے اپنی کوششیں اور زیادہ تیز کر دیں۔ اب شیطان نے برسیسہ کے دل میں جوانی کے خیالات پیدا کیے، اور عورت کے دل کے اندر بھی جو ہے وہ برسیسہ کی محبت اور یہ سارے معاملات جب پیدا کیے، اب کیا ہوا؟ اب جو بات ہوتی تھی خدا رسول کی، دین کی، وہ باتیں بدل گئیں اور ایک دوسرے کو دیکھنا شروع ہو گیا، آئی ٹو آئی کانٹیکٹ ہو گیا۔ اور جب آئی ٹو آئی کانٹیکٹ ہوا تو پھر یہ گھنٹوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہتے، اور ساری عبادت ختم اور سب کچھ ختم۔ اب معاملات کچھ اور ہو گیا۔ اسی طرح چند دنوں کے بعد برسیسہ نے ہاتھ بڑھایا، اس نے مسکرا کے ویلکم کیا، اور پھر وہ کچھ ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ پھر یہ دونوں میاں بیوی کی طرح زندگی گزارنے لگے، اور آگے سے حمل بھی ٹھہر گیا۔ برسیسہ کے دل میں خطرہ پیدا ہوا، کیا کیا جائے؟ تو شیطان نے ڈالا دل میں کہ نہیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں، کیا ہوا؟ بچہ پیدا ہوگا، اس کو قتل کر کے دبا دینا، تم بھی گناہ کو چھپاؤ گے، وہ بھی چھپائے گی، اس میں کون سی بات ہے؟ وہ مطمئن ہو گیا کہ چلو ٹھیک ہے۔ اب زندگی گزرتی رہی، بے حیائی اور حجاب تو سارے اتر گئے تھے، بے حیائی کی زندگی تھی۔ اللہ کی شان، کچھ عرصے کے بعد اللہ نے بیٹا دیا، بیٹا پیدا ہوا۔ اب شہزادی جو ہے وہ ماں بن گئی، بچے کے ساتھ وقت گزارنے لگی۔ اب برسیسہ کے دل میں تو پہلے سے پلاننگ تھی اس بچے کو مارنا ہے۔ اب کیا ہوا؟ کسی وقت شہزادی سوئی ہوئی تھی، برسیسہ نے بچے کو اٹھایا، چھوٹے بچے کو قتل کیا اور قبر کھود کر اس کو دفن کر دیا۔ بنی اسرائیل کے سب سے بڑے عبادت گزار کو، اپنے وقت کے سب سے بڑے عبادت گزار کو شیطان نے غیر محرم کے ساتھ تنہائی کی وجہ سے ایک قتل تو کروا دیا۔ پہلے زنا در زنا،
اور مستقل بے حیائی کی زندگی شروع کروائی، اور اس کے بعد اب ایک عبادت گزار سے قتل بھی کروا لیا۔ اب بس ہو جائے بھائی، اس سے زیادہ اور کیا کوئی دشمنی نکال سکتا ہے؟ اب چھوڑ دے شیطان۔ لیکن شیطان نے یہاں بھی بس نہیں کیا۔ اب شہزادی جب اٹھی تو جناب وہ نظر نہیں آ رہا بچہ۔ اس نے پوچھا بچہ کہاں ہے؟ تو اس نے کچھ آئیں بائیں شائیں کی، برسیسا نے، وہ رونے لگی اور بہت رونے لگی۔ اب شیطان نے برسیسا کے دل میں ڈالا، دیکھ پہلے یہ بتاتی نہ بتاتی وہ الگ بات تھی، یہ ماں ہے اب تو ضرور بتائے گی۔ اب تمہیں اگر اپنے جرم کو چھپانا ہے اس کو بھی قتل کر دو، ورنہ تمہاری زندگی بھر کی محنت ختم۔ جب انسان گناہ کرتا رہتا ہے، پیچھے نہیں ہٹتا، تو اس کی عقل ختم ہو جاتی ہے۔ اس نے دوسرا قتل بھی کر دیا، اس شہزادی کو بھی قتل کیا اور قبر میں دفنا دیا، اور اپنی عبادت خانے میں جا کے اپنی عبادت میں مشغول ہو گیا۔ ادھر جناب وہ لڑائی وغیرہ مکمل ہوئی، بادشاہ بھی آیا، شہزادے بھی آ گئے۔ اب بادشاہ نے شہزادوں کو بھیجا، جاؤ بھائی اپنی بہن کو لے کر آؤ۔ یہ جب ادھر آئے تو برسیسے سے پوچھا، اس نے کہا جی بیمار تو آپ چھوڑ کے گئے تھے، طبیعت اتنی بگڑ گئی، دم سے بھی کچھ نہ ہوا، اس کا تو انتقال ہو گیا، یہ قبر ہے۔ بڑی نیک تھی، بڑا عبادت گزار تھی۔ تو شہزادوں نے جب دیکھا، قبر دیکھی، تو بس دعا وغیرہ کر کے واپس چلے گئے۔ یہاں تک ہونے کے بعد اب واقعات ایک نیا رخ لیتے ہیں۔ شیطان نے یہاں نہیں چھوڑا برسیسا کو، ایک عبادت گزار سے بے حیائی مستقل کروائی، پھر ایک قتل کروایا، پھر دوسرا قتل کروایا۔ اب تو چھوڑ دو اس کو، اب تو دشمنی کو چھوڑ دو۔ لیکن ابھی بھی نہیں ہوا معاملہ ختم۔ کیا ہوا؟ یہ شیطان جو ہے تینوں شہزادوں کے خواب میں آیا اور ایک ہی سوال پوچھا، تمہاری بہن کا کیا ہوا؟ کہا ہم تو برسیسا کے بعد چھوڑ گئے تھے، انتقال ہو گیا۔ کہا نا، پوری تفصیل بتائی کہ بیٹا بھی ہوا اور دونوں کو قتل کیا اس نے، ایک ہی رات میں تینوں کے خواب میں آیا۔ اب یہ تینوں جب صبح اٹھے تو حدیث میں آتے ہیں آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت کی۔ اس نے کہا میں نے ایک رات کو بڑا عجیب خواب دیکھا۔ بھئی کیا دیکھا؟ دوسرے نے کہا میں نے بھی یہ دیکھا، تیسرے نے کہا میں نے بھی یہ دیکھا۔ تو ایک نے کہا چلو چھوڑو، خواب کی بات ہے، اس میں کیا ہے؟ تو ایک کہنے لگا نا جا کے چیک تو کریں، پتہ تو چلے کہ تینوں کو ایک ہی رات میں آئے، کوئی تو وجہ ہوگی، اس کو ذرا چیک کیا جائے۔ تو خیر تینوں شہزادوں میں مشورہ ہوا، اور یہ اپنے سپاہیوں کو لے کے جب وہاں پہنچے اور قبریں جب کھدوائی گئیں تو شہزادی کا بھی جسم نظر آ گیا اور چھوٹے بچے کا بھی جو ہے نا وہ نظر آ گیا، پتہ لگ گیا۔ گرفتار کر لیا برسیسا کو۔ گرفتار کرنے کے بعد قاضی کے بعد عدالت میں پیش کیا گیا، اور چونکہ دونوں قبریں مل گئی تھیں اور دونوں نیچے سے چیزیں مل گئی تھیں، برسیسا کے پاس کوئی انکار کی گنجائش نہ تھی۔ اس نے اپنے اس مکروہ فعل کا اور ساری چیزوں کا اقرار کیا، اور کیا کہتے ہیں قاضی نے آرڈر کر دیا کہ اس کو جو ہے نا پھانسی دے دی جائے۔ اب ایک عبادت گزار آدمی جس کو گناہ پہ لگایا، گناہ در گناہ کروایا، ایک قتل کروایا، دوسرا قتل کروایا، اب اس عبادت گزار کو گناہوں کی وجہ سے اور اس کو کیا کہتے ہیں معاملات کی وجہ سے پھانسی کی سزا دی جا رہی ہے۔ اب تو چھوڑ دو اس کو۔ شیطان نے ابھی بھی نہیں چھوڑا، بس سیسا کے گلے میں پھندا ڈال دیا گیا۔ بس اب جلاد نے خالی جو ہلانا ہوتا ہے وہ ہلانا تھا، ہینڈل وغیرہ کہ بس وہ لٹک جائے اور مر جائے۔ عین اس وقت چند لمحے چند منٹ باقی تھے، شیطان آ گیا اسی عبادت گزار کے روپ میں برسیسا کے سامنے۔ آگے پوچھا مجھے پہچانتے ہو؟ میں کہاں پہچانتا ہوں، تم وہی ہو جس نے مجھے دم بھی دیا تھا اور ہمارے ہاں عبادت بھی کی تھی۔ اس نے کہا تم بس اتنا پہچانتے ہو، میرا پورا تعارف یہ نہیں ہے۔ تمہارے ہاں عبادت بھی میں نے کی، دم بھی تمہیں میں نے سکھایا، شہزادی کو بیمار بھی میں نے کیا، پھر جب تم دم کرتے تھے تو اپنا میں اثر ہٹا بھی لیتا تھا، پھر تمہارے ہی دل میں نے گناہ کا خیال ڈالا، تم سے گناہ بھی کروایا، پھر تم سے پہلا قتل بھی کروایا، پھر تم سے دوسرا قتل بھی کروایا، یہ سارا کام میں نے تم سے کروایا ہے۔ اب اگر تم چاہتے ہو بچنا تو میں تمہیں بچا بھی سکتا ہوں، یہ سب کچھ میں نے کیا ہے، بڑی میرے پاس قدرت ہے، میں تمہیں بچا بھی سکتا ہوں، تم سولی سے بچ سکتے ہو۔ تو غرض مند دیوانہ ہوتا ہے، اس نے کہا طریقہ بتاؤ کیسے میں اس سولی سے بچ سکتا ہوں؟ تو شیطان نے کہا
تم اس بات کا انکار کر دو کہ خدا نہیں ہے، تم خدا کا انکار کر دو، میں تمہیں بچا لوں گا۔ تو برسیسا نے دل میں سوچا یہ تو سیدھا سیدھا کفر ہے، لیکن ایک خیال کیا آیا، چلو بعد میں توبہ کر لیں گے۔ جیسے ہمارا ایک ہوتا ہے نا، ابھی تو جو ہے کر لو، بعد میں توبہ کر لیں گے، وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، بعد میں ہم ٹھیک ہو جائیں گے، ابھی تو کر لو، ابھی تو جوانی ہے۔ تو شیطان نے اس کو کہا کہ خدا کا انکار کر دو، اس کے دل میں آ گیا یہ کفر ہے۔ ابھی تک تو معاملہ گناہوں کا تھا، عمل کا تھا، اور اب یہ ایمان اور کفر کا معاملہ آ گیا۔ بے حیائی کے بعد پہلے حیا نکلتی ہے اور پھر ایمان نکلتا ہے۔ پہلے ہمارے معاشرے میں بے حیائی کو پھیلایا گیا، اور اب ارتداد اور کفر کو پھیلایا جا رہا ہے۔ یہ سیکوینس شروع سے یہ چلا آ رہا ہے۔ وہ جانتا تھا یہ کفر ہے، لیکن اس نے یہ سوچا کہ نہیں، یہ مجھے چھوڑے گا، میں ادھر چلا جاؤں گا، پھر دوبارہ اللہ کے حضور سجدے میں توبہ کر لوں گا، معافی مانگ لوں گا، بڑا غفور و رحیم ہے تو میں توبہ کر لوں گا۔ تو اس نے دھوکے میں آ کر اقرار کر لیا، کہنے لگا کہ خدا نہیں ہے۔ ادھر اس کی زبان سے یہ جملے نکلے کہ خدا نہیں ہے، ادھر جلاد نے اپنا کام کر دیا۔ ایک بنی اسرائیل کے بڑے عبادت گزار کی گناہوں کی کثرت کے بعد کفر کے اوپر موت آئی۔ رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ اللہ ہی بچائے تو شیطان کے حملوں سے انسان بچ سکتا ہے، ورنہ انسان تو بڑا کمزور ہے۔ تو غیر محرم کے ساتھ تنہائی ہر اعتبار سے نقصان کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔